کنوکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے جب بھی بات کرنی ہے نا تو پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے. پریزنٹیشن میں آپ بات نہیں بیچتے, آپ بات نہیں کنوے کرتے, آپ اپنا یقین کنوے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے ٹاپ کے اسکولس میں ایسے ٹیچرس بھی دیکھے ہیں کہ جو برش نہیں کرتے, جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, مطلب دانتوں پہ جو ہے نا وہ پلیک جما ہوا ہوتا ہے. موسٹلی ٹیچرس کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اسکول کی دہلیز میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ کوئی اسمائل نہیں ہوتی, ان کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بہترین وائٹ بورڈ, سافٹ بورڈ ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر کا فیس ہوتا ہے. سچے مرشد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک کیریکٹر فل انسان ہوگا, وہ ایک با کردار انسان ہوگا. وہ صرف لفظوں سے تبلیغ نہیں کرے گا, وہ اپنے عمل سے تبلیغ کرے گا. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, ایون سٹاف روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں گیٹ پہ کہ جی آپ نے بچوں کو کاؤنٹ کرنا ہے, کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, مومنٹس چلی ہیں, ان مومنٹس, ان ریولیوشنس کے پیچھے جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ ٹیچرز کا فیکٹر تھا. بچوں میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے پیرنٹ میں سے کسی ایک پیرنٹ کی پیرنٹل ایرائنیشن کا شکار ہوتے ہیں. جب بھی آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں نا تو آپ الفاظ کنوے نہیں کرتے, آپ اپنے ایموشنز کو کنوے کرتے ہیں. جب آپ زبان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ دماغ تک جاتی ہے, جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو وہ دل تک جاتی ہے. اگر آپ نے آج کے دور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انسپریشن بننا ہے تو نہ صرف آپ کے پاس اپنا سبجیکٹ نالج ہونا چاہیے بلکہ آپ کے پاس ہولسٹک ورلڈ ویو ہونا چاہیے. رچرڈ فائنمین بڑی شاندار بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نا کسی بھی کانسیپٹ کو اگر افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کانسیپٹ کو اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں. قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اللہ پاک کی ذات قرآن میں صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ روشن اور واضح آیات ہیں اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون, اتنا اطمینان آئے گا, آپ کا رب کے اوپر توکل, یقین, اور آپ کی زندگی میں 360 ڈگری چینج آئے گا. السلام علیکم, مائی سیلف یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں حسب معمول ہم آپ کے کویسچنس کو ڈسکس کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ کا رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ کو ہوسٹ کریں گے دا ویری ٹیلنٹڈ صدام حسین. تو صدام سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کویسچنس باسکٹ میں ہم کن کویسچنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ بہت زبردست. اچھا, ماشاء اللہ. سو آج جمعہ الوداع بھی تھا اور آپ نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے, ویئرنگ ڈارک نیوی بلیزر, لکنگ نائس. تو یہ فیشن کیا ہے یا آپ نے جمعہ الوداع کی سینٹیٹی میں یہ ڈریس ویئر کیا ہوا ہے؟ اوکے. سو یہ فیشن بیگم کرواتی ہے یا آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے؟ میری اپنی چوائس ہوتی ہے. اوکے فائن. سو ہم بلا تاخیر آج کے پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ کویسچن. اسلام آباد سے اشفا ناصر کا کویسچن ہے. سر, کہا جاتا ہے کامیابی کے لیے آپ کی لائف میں کوئی مینٹور, گرو ضرور ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ ایک سچے مینٹور کو کیسے ڈھونڈا جائے اور ایک سچے مینٹور کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اوکے, اچھا بھئی, ایسا ہے کہ دا ویری امپورٹنٹ کویسچن ان ڈیڈ. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ایک سچا رہبر, گرو, استاد کیسے ڈھونڈا جائے اور اس میں کیا نشانیاں ہوتی ہیں. سو ہم ان نشانیوں کو, ان ایٹریبیوٹس کو ضرور ڈسکس کریں گے. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ کچھ سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے گروم کیا ہے. آپ نے اپنی پرسنل پروفیشنل لائف میں ایک ویلیو ایڈ کی ہے. تو کیا آپ کی لائف میں بھی کوئی استاد, گرو, رہبر ہے کہ جس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں, جس سے آپ گائیڈنس لیتے ہیں, کوچنگ لیتے ہیں؟ جی بالکل, میری زندگی میں ایک بہت باکمال رہبر موجود ہے. اوکے, چلیں انشاءاللہ اس رہبر کے بارے میں ہم ضرور جانیں گے. بٹ رائٹ نو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ایک سچے گرو کو کیسے ڈھونڈا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی جس کی طلب سچی ہے اس کو سچا گرو اور رہبر مل ہی جاتا ہے. بات ساری ہوتی ہے طلب کی. اب ٹھیک ہے کہ ایک انسان کے اندر طلب ہے, وہ اس تلاش میں ہے کہ اس کی لائف میں کوئی استاد ہونا چاہیے کہ جس کے ایکسپیرینس سے, جس کی حکمت سے, جس کی بصیرت سے وہ سیکھ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہونا کہ ایک سچے گرو کی یہ نشانیاں ہیں, اس کے اندر یہ ٹریٹس ہیں, تو آپ کا یہ جو سفر ہے یہ بڑا آسان ہو جائے گا. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں نے کچھ ٹریٹس جو ہے نا وہ لسٹ ڈاؤن کی ہیں
اور اگر ان ٹریٹس کو آپ بھی سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگا ڈفرینشیٹ کرنا کہ بھائی یہ جو میرا استاد ہے، گرو ہے، یہ سچا مرشد ہے یا اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے. تو پہلی جو ایٹریبیوٹ ہے اٹس آل اباؤٹ کہ جو سچا گرو مینٹور ہوگا وہ ایک کیریکٹرفل انسان ہوگا، وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو با کردار ہوگا. بیکاز وی یوز ٹو سی آن سوشل میڈیا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ فیلڈس میں بہت سے ایسے ایکسپرٹس نظر آئیں گے، بہت سی ایسی سلیبریٹیز نظر آئیں گی کہ جن کے لاکھوں فالورز ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں فالورز اپنے اس سو کالڈ مینٹور کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ دو رنگ ہے، اس بندے کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور یہ بندہ جینون نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سچے مرشد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک کیریکٹرفل انسان ہوگا، وہ ایک با کردار انسان ہوگا. وہ صرف لفظوں سے تبلیغ نہیں کرے گا، وہ اپنے عمل سے تبلیغ کرے گا، اور دنیا کی جو سب سے بہترین تبلیغ ہے وہ عمل سے ہوتی ہے. سو وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو آئی مین کہ آپ عمل سے تبلیغ کرتے ہیں، آپ باتوں سے تبلیغ نہیں کرتے. اور سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت سی ایسی سلیبریٹیز نظر آتی ہیں کہ جن کی ظاہری لائف کچھ اور ہے، سوشل میڈیا کی لائف کچھ اور ہے، ریئل لائف کچھ اور ہے، ان کا انٹروڈکٹری سیلف کچھ اور ہے، ریئل سیلف کچھ اور ہے. بیکاز میں تو ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ بظاہر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ان میں ایک بڑا مذہبی ٹچ نظر آتا ہے، ان میں صوفیانہ پر نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ان لوگوں کے قریب جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار وہ صرف باتیں ہیں. سو ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. دوسری امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ جو ہونی چاہیے ایک سچے مینٹور میں کہ اس کے اندر خود نمائی نہ ہو، اس کے اندر حب مال یا حب جاہ نہ ہو. یقین مانیں صدام کہ میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ناموں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو گرو مینٹور کہلاتے ہیں، لیکن ان کے اندر انتہا درجے کی خود نمائی ہے. خود نمائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ لاہور میں ایک سیریمنی میں ایز اے گیسٹ آف آنر انوائٹڈ تھا، اور ایک صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا گرو کہلواتے ہیں وہ بھی اس محفل میں ایز اے گیسٹ آف آنر، ایز اے آئی تھنک کہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھے. تو کچھ ٹائم کے بعد نا وہ اس سیریمنی سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو میں نے جو آرگنائزر تھے، ہی واز مائی فرینڈ، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیوں ناراض ہو کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار ہم تو خود بڑے حیران ہیں، ہم تو خود ٹراما میں ہیں کہ ایک ایسا بندہ کہ جو للہیت کی بات کرتا ہے، جس کی گفتگو میں مذہب نظر آتا ہے، تو وہ بندہ صرف اس وجہ سے اس محفل سے ناراض ہو کے چلا گیا کہ جی آپ نے اس کو پروٹوکول سے ریسیو نہیں کیا. تو میرے لیے وہ بہت بڑا شوق تھا، میرے لیے وہ بہت بڑا ٹراما تھا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایک سچا گرو ہوگا نا، آپ کو اس میں خود نمائی نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر حب مال نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے کسی انسان کو پرکھنا ہے نا کہ یہ انسان کتنا حب مال رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے حلقہ احباب میں کس قسم کی شخصیات ہیں اور وہ دوسروں سے ملتے ہوئے کن شخصیات سے مروب ہوتا ہے. آئی مین کہ جو حب مال رکھے گا نا وہ ہمیشہ سٹیٹس والے ویلدی لوگوں سے ملتے ہوئے ان کی شخصیت سے مروب ہوگا، اور وہ صرف ان لوگوں کو اپنا قرب دے گا جو لوگ ویلدی ہوں گے، جو لوگ سٹیٹس والے ہوں گے. وہ ان کی شخصیت سے مروب ہو کے ان کو اپنا وقت دے گا، ان کو اپنا ٹائم دے گا. رائٹ؟ سو حب مال، حب جاہ، خود نمائی ایک سچے مرشد میں ہوتی ہی نہیں. اچھا اگلی بات میں بتاؤں تو اگلی بات یہ ہے کہ ایک سچا مرشد آپ کے ساتھ خلوص والا تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کی سنسیریٹی کو پرکھنا ہے تو آپ اس سے مشورہ لے لیں. اور یقین مانیں کہ جب بھی آپ کسی سچے مرشد سے مشورہ لیں گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کو آپ کی فیلنگز کی، اس کو آپ کے جذبات کے، احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مشورہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دینا، اس نے مشورہ جو ہے وہ دین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے دینا ہے. نیکسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس میں للہیت نظر آئے گی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور جب آپ اس کے قرب میں جائیں گے، آپ اس کی کمپنی میں، آپ اس کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کو وہ اللہ سے کنیکٹ کر دے گا. نیکسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے، کیونکہ وہ خود صاحب علم ہوگا، وہ خود صاحب بصیرت ہوگا، تو اس کی کمپنی میں آپ کو بھی علم ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس علم کی وسعت یہ ہوگی کہ آپ اپنی لائف کو ایک میننگ فل لینس سے دیکھنا شروع کریں گے. مطلب اس زندگی کے بارے میں آپ کا ایک ہولسٹک ورلڈ ویو ہوگا. آپ چیزوں کو، لوگوں کو، حالات و واقعات کو سطحی نظر سے نہیں دیکھیں گے، سپرفیشلی نہیں دیکھیں گے. آپ کیا کریں گے کہ آپ کسی بھی چیز کو
اسلامک فریم ورک میں دیکھتے ہوئے, دین کے فریم ورک میں دیکھتے ہوئے, ایک ہولسٹیکلی جو آپ کی اپروچ ہے آپ اس اپروچ کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ سوسائٹل ٹرینڈ سے, ٹریڈیشن سے معروف نہیں ہوں گے, آپ ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوں گے, آپ لوگوں سے معروف نہیں ہوں گے, آپ کسی انسان کے حسن سے, اس کی پرسنالٹی سے, اس کی شہرت سے, اس کے اسٹیٹس سے معروف نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس لائف کی میننگ فلنس آ چکی ہے, آپ زندگی کو بامانی طریقے سے گزارنا سمجھ چکے ہیں, اور آپ کے پاس زندگی کا ایک ہولسٹک ورلڈ ویو آ چکا ہے. اور یہ جو ورلڈ ویو ہے, یہ جو لینس ہے, یہ آپ کو کون دیتا ہے؟ ایک سچا مرشد گرو دیتا ہے. پھر ایک سچا مرشد اور گرو آپ کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتا ہے بلکہ وہ آپ کو آپ کا نفس سمجھنے بھی مدد دیتا ہے. مطلب آپ اپنے سیلف کو سمجھتے ہیں, اور جتنا آپ کے اندر اپنے سیلف کو سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے اتنا آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے خود احتسابی کرنا, اور خود احتسابی سے پہلے ہوتی ہے خود شناسی, جس کو ہم سیلف اویئرنیس بھی کہتے ہیں, جس کو ہم خود آگہی بھی کہتے ہیں. تو ایک سچا مرشد کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو نفس کا علم دیتا ہے, وہ آپ کو خود آگہی دیتا ہے. خود آگہی کے بعد آپ سیلف مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں, آپ کے اندر اپنا احتساب کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے, آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. سو نیکسٹ اگر میں خوبی دیکھوں جو میرا ایکسپیرینس ہے, تو جب آپ اپنے سچے مرشد گرو سے ملیں گے نا, تو اس سے ملنے کے بعد آپ کی ول پاور کی بیٹری چارج ہو جائے گی, آپ کا جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ انکریز کرے گا. اور یقین مانیں کہ آپ اس سے جب بھی ملیں گے تو آپ کا اللہ پہ توکل, اللہ پہ یقین بڑھے گا. نہ صرف اللہ پہ یقین بڑھے گا بلکہ آپ کا یقین اپنی ذات پر, اپنی صلاحیتوں پہ, اپنی انر اسٹرینگس پر اتنا بڑھے گا کہ آپ کی جو آئمنس ہے, آپ کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے, وہ حقیقی بنیادوں پہ کھڑی ہوگی. اور یہ چیز آپ کی سیلف اسٹیم کو نرچر کرے گی, یہ چیز آپ کی خودی کو نرچر کرے گی. اور یقین مانیں کہ جو ایک سچا مرشد ہے نا, وہ آپ کے اندر اتنا یقین بھر دیتا ہے کہ آپ دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں جھکتے, آپ کے اندر مروبیت نہیں ہوتی, آپ چھوٹے چھوٹے فرعونوں کے سامنے نہیں جھکتے, آپ کے پاس لائف کی ایک میننگ فلنس آ جاتی ہے, اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ کو اللہ کے خوف کے علاوہ آپ کو کسی انسان کا خوف نہیں رہتا. یہ ایک سچے مرشد کی نشانی ہے. پھر چونکہ وہ صاحب علم ہوتا ہے تو اس کی علم کی بصیرت جو ہے وہ آپ کی لائف میں بھی ایک ویلیو ایڈ کرتی ہے. اور اگر میں مزید اس میں ایڈ کروں تو کیا ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ ایک سچے مرشد میں کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے یہ کوئی 5-7 باتیں ہیں جو آپ اگر کسی انسان میں دیکھیں تو آئی تھنک کہ آپ کو اس کا پلہ پکڑ لینا چاہیے, اس مرشد کو اپنی لائف میں ایڈ کر لینا چاہیے, آپ کو اس پہ تھوڑی تپسیا بھی کرنی چاہیے, آپ کو اس کا قرب پانے کی کوئی محنت بھی کرنی چاہیے. سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا معروبیت, اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اس کو میں نا بڑا ہی سادہ انداز میں اگر ایکسپلین کروں, اس کو کہتے ہیں او. مطلب کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں, کسی شخص سے ملیں, تو اگر کسی شخص کو ملتے ہوئے اس کے حسن, اس کی دولت, اس کی شہرت, اس کے اسٹیٹس, اس کے علم سے آپ اس طرح متاثر ہوں کہ آپ ذہنی اور قلبی طور پر اس شخص کی دھاک محسوس کریں, اور آپ اس شخص کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کریں اور اس کو بڑا محسوس کریں, اور اس کو بڑا محسوس کرتے ہوئے آپ اپنی خودی کو گوا دیں, آپ اس کے سامنے جھک جائیں, آپ اس سے مثبت انداز میں انسپائر ہونے کے بجائے آپ منفی انداز میں انفلوئنس ہونا شروع کر دیں. تو یہ ہوتی ہے معروبیت. اور میرے خیال کے مطابق کوئی بھی جو مومن ہے نا وہ کسی دوسرے انسان سے مروب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ امپریس ہو سکتا ہے. دیکھو جو امپریس ہے نا, امپریس بھی میں کوئی پازیٹیو ورڈ نہیں اس کو سمجھتا. انسپریشن جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. انسپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان اس کے پاس کچھ اچیومنٹس ہیں, اس انسان نے اپنی اچیومنٹس کی بنیاد پہ نہ صرف اپنی لائف میں ویلیو ایڈ کی ہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی لائف میں بھی ویلیو ایڈ کر رہا ہے. تو پھر آپ اس شخص جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں انسپریشن. لیکن جو ہے نا مروبیت یہ ہے کہ آپ کسی انسان
इंसान के इल्म, स्टेटस, दौलत, हुस्न, शोहरत से मारूफ हुए हैं और अब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हैं। मतलब आप उसकी किसी भी बात को रैशनैलिटी ऑफ थॉट के साथ लॉजिकल लेंस से देखने के बजाय आप बस कह रहे हैं जी यस सर। तो ये जो यस सर वाली अप्रोच है ये नहीं होनी चाहिए। जो एक सच्चा मुर्शद है ना, वो आपकी खुदी को इतना नर्चर करता है कि आप बड़े बड़े फ़िरौनों के सामने भी कलमा हक़ कहने से नहीं कतराते। मतलब आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या बात कहनी है, भले से आपके सामने हेड ऑफ स्टेट ही क्यों ना हो। तो दिस इज़ व्हाट के जो सच्चा मुर्शद है वो आपके अंदर से मारूबियत के मर्ज़ को निकाल देता है। वेल सेड। तो आगे चलें भाई, क्या क्वेश्चन है आगे? मोइज़ अहमद का क्वेश्चन है, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए? ओके, अच्छा मोइज़ अहमद तो आपका एक दोस्त भी है ना जो ऑस्ट्रेलिया चला गया है जी, तो क्या वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहा है? वो आपसे इंस्पायर हो गया और वो एक ट्रेनर बनना चाह रहा है। अच्छा, ट्रेनर बनना चाह रहा है तो ही मस्ट कॉन्टेक्ट मी और फिर मैं उसको प्रॉपर 1-to-1 कोचिंग दूंगा, उसको बताऊंगा कि भाई वो 6 फिगर्स 7 फिगर्स ट्रेनर कैसे बन सकता है। सो डैट वाज ऑन अ लाइटर नोट बट देयर इज़ एन अनाउंसमेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्टर ईद हम एक 1 डे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उस वर्कशॉप में हम पाकिस्तान में जो बडिंग ट्रेनर्स हैं, जो यंग ट्रेनर्स हैं, जो यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम उनको बताएंगे कि आप 6 फिगर्स 7 फिगर्स ट्रेनर्स कैसे बन सकते हैं, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपनी पोजीशनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रपोजल्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन कैसे करना है, आपने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे करना है। इसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस पे बात करेंगे, हम पब्लिक स्पीकिंग पे बात करेंगे, स्टेज फोबिया पे बात होगी, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग पे बात होगी, बॉडी लैंग्वेज पे बात होगी और इन सारी की सारी चीज़ों को हम एक बड़ी ही शानदार फुल ऑफ एक्टिविटीज़ वर्कशॉप में करेंगे और इसकी जो डिटेल्स हैं वो फिर मेरा स्टाफ मेरे सोशल्स पे शेयर करेगा। सो जो आपका क्वेश्चन है कि मोइस ने पूछा है कि भाई अच्छी ट्रेनिंग के लिए अपनी ट्रेनिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे तमाम यंग ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी ट्रेनिंग को डिलीवर करने के बाद उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिले, तो उनको अपनी ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने से पहले ABCDE अप्रोच या फार्मूला को अप्लाई करना है। अब ये फार्मूला क्या है? इसमें A स्टैंड्स फॉर एनालाइज, कि आप कहीं पे भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना है। एनालाइज कर लें, एनालिसिस कर लें। अब आपने किन चीज़ों को एनालाइज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि भाई आप किन लोगों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, आपके ट्रेनिंग्स कौन है, उनका प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनके लर्निंग गैप्स क्या हैं, नॉलेज गैप्स क्या हैं। और जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। अब नेक्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में अब आपने ये सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि भाई ये जो मेरे ट्रेनिंग्स हैं इनका प्रायर नॉलेज ये है, इनके एक्सपीरियंसेस ये हैं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, इनका कल्चरल बैकग्राउंड ये है, इनके लर्निंग गैप्स ये हैं। तो मैं अपनी ट्रेनिंग को किस तरह डिज़ाइन करूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में किन चीज़ों को ऐड करूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में किन एक्टिविटीज़ को ऐड करूं कि इन एक्टिविटीज़ की मदद से मैं अपने ट्रेनिंग्स के स्किल सेट को बेहतर कर सकूं। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन सारी की सारी चीज़ों को गौर व फिक्र के बाद इंडक्ट करना है, राइट। अच्छा, इसमें जो सी पार्ट है, सी पार्ट स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, जैसे आप घर की तामीर करते हैं तो इसी तरह आपने अपनी ट्रेनिंग को जब डिज़ाइन करना होता है तो आप अपनी ट्रेनिंग को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप उसमें देखते हैं कि आपने स्लाइड्स कितनी डालनी है, उसमें ऑडियो विजुअल लर्निंग के लिए आपने कितनी ऑडियोज़ को यूज़ करना है, कितनी वीडियोज़ को यूज़ करना है, आपने उसमें कितनी एक्टिविटीज़ को डालना है, आपने अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी है तो वो किस तरह आप करवाएंगे। इसी तरह आपने उसमें एनर्जाइजर्स देते हुए अपनी ऑडियंस को किस तरह एंगेज करना है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस पार्ट में करते हैं कि जिसमें आपने अपनी ट्रेनिंग को बाकायदा कंस्ट्रक्ट करना है। अब D स्टैंड्स फॉर डिलीवर। अब आपने प्रेपरेशन की है, आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, तो अब आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करेंगे। बिकॉज
जो प्रेपरेशन है ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। और इसमें जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर एवेल्यूएशन। आपने ट्रेनिंग के बाद क्या करनी है कि अपनी एवेल्यूएशन करनी है। आप अपनी एवेल्यूएशन 2 तरीके से करते हैं। एक आपकी एवेल्यूएशन होती है अपने ट्रेनिंग्स के फीडबैक की बुनियाद पे, चूँकि जितने भी बड़े इदारे हैं जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं वो आपकी ट्रेनिंग के बाद बाकायदा रिटन फीडबैक लेते हैं। उस रिटन फीडबैक की बुनियाद पर आपको पता चलता है कि भाई आपने अपने ट्रेनिंग्स को कितना लर्न करवाया है। वो आपको आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी बताते हैं, और जो उस ट्रेनिंग में कुछ फ्लॉज थे आपको उसके बारे में भी आगाह किया जाता है। तो आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव की बुनियाद पे अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग्स को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। दूसरा ये है कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं ना तो एक आपकी पर्सनल एवेल्यूएशन होती है। पर्सनल एवेल्यूएशन इस तरह होती है कि ट्रेनिंग देते हुए आपके ऑडियंस को नहीं पता होता कि आपने जो स्लाइड्स शेयर की हैं उन स्लाइड्स को आपने कैसे एक्सप्लेन करना था, आपने किन एक्टिविटीज़ को करवाना था। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ट्रेनिंग्स इस किस्म का माहौल बनाते हैं कि आप बहुत सी चीज़ों को स्किप कर रहे होते हैं, बहुत सी नई चीज़ों को एट द मोमेंट ऐड कर रहे होते हैं। बिकॉज एक चीज़ होती है प्लानिंग, आपने कुछ चीज़ें प्लान की होती हैं, लेकिन जब आप ऑडियंस के पास जाते हैं तो ऑडियंस आपको इस किस्म की मिलती है कि आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो आप की ट्रेनिंग बास्केट में ऐसे टूल्स होने चाहिए कि आप एट द मोमेंट डिसीजन ले सकें कि अब मैंने अपने ट्रेनिंग्स को किस तरह लर्न करवाना है। सो आप अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन की मदद से ये देखते हैं कि भाई मैंने इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया था, इन चीज़ों को डिज़ाइन किया था, इन चीज़ों को प्लान किया था और मैं इन चीज़ों को डिलीवर कर सका हूँ, इन चीज़ों को मैं डिलीवर नहीं कर सका। और आपको पता होता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो आपने अपनी एक सेल्फ एवेल्यूएशन भी करनी है। होता है ना कभी कभी कि आपकी जो ऑडियंस है वो तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे रही है, लेकिन आपकी जो इनर कंपस है, आपका जो ज़मीर है वो आपको बता रहा होता है कि भाई आपने कितनी एक्सीलेंस के साथ इस ट्रेनिंग को डिलीवर किया है। तो वो जो एक्सीलेंस का पैमाना है ना वो हर इंसान का डिफरेंट है। अगर आप समझते हैं कि आप अप्स के लेवल पे मार्केट में अपनी पोजीशनिंग को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं तो फिर आपके जो बेंचमार्क्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली हाई होंगे। तो आपने सेल्फ एवेल्यूएशन जो है वो बड़ी तगड़ी किस्म की, बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो ABCDE फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कहीं पे भी ट्रेनिंग देनी है तो एनालिसिस करें अपने ट्रेनिंग्स के बारे में। सेकेंडली आप ब्रेनस्टॉर्म करें, आप सोचें, गौर व फिक्र करें कि आपने अपनी ऑडियंस की, अपने ट्रेनिंग्स की नीड्स को कैसे पूरा करना है, उनके स्किल सेट को आपने कैसे इन्हेंस करना है, और फिर आप अपनी ट्रेनिंग को डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें, फिर डिलीवर करें और फिर एवेल्यूएशन करें। सो दैट्स द राइट वे। और इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मोस्टली ट्रेनर्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना तो हमारी ऑडियंस बोर हो जाती है, और हमने देखा है कि कुछ टाइम के बाद जो है ना ऑब्वियसली ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। तो हम अपनी ऑडियंस को किस तरह एंगेज रखें, और स्पेशली अगर देखा जाए तो फुल डे ट्रेनिंग सेशंस में तो आप सुबह 9 बजे अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, शाम 5 बजे आपने उसको ख़त्म करना है, उसमें एक लंच ब्रेक है, 2 टी ब्रेक्स हैं। तो सारा दिन अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज रखा जाए, तो उसमें मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि भाई जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं तो आपने उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना होता है, आपने उसमें एनर्जाइजर्स रखने होते हैं, आपने रोल प्लेस रखने होते हैं, आपने ग्रुप डिस्कशंस रखनी होती हैं, आपने ग्रुप एक्टिविटीज़ रखनी होती हैं, आपने रूल ऑफ नजिंग यूज़ करना होता है। सो जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, आप अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं, आप लेक्चर नहीं देते, आप प्रीच नहीं करते, बल्कि आप इन्वॉल्व करते हुए अपनी ऑडियंस को लर्न करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो बेहतरीन होती है। सो दैट्स द बेस्ट वे कि भाई आप ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हुए अपनी ऑडियंस को एंगेज करें। राइट सर। शाजिब का क्वेश्चन है, सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे अक्सर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, सर कोई ऐसी टिप्स बताएं कि कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दी जा सके। ओके अच्छा सदाम, ऐसा है कि हमने ना पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फोबिया, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस पे बाकायदा एक पॉडकास्ट किया था। अब
نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کارپوریٹ کمیونیکیشنس میں یا کارپوریٹ کلچر میں اکثر پروفیشنلز کو بورڈ میٹنگس میں پریزنٹیشنس دینا پڑتی ہیں اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک اسٹیج فیئر ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں پروجیکٹس پر پریزنٹیشنس دیتے ہیں, تو اس میں گو کہ ہم اپنے ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ میں اس پہ بڑا تھورولی بات کر چکے ہیں, لیکن ابھی اس پہ میں مزید تھوڑی سی اپنی فائنڈنگس شیئر کرتا ہوں. بیکاز ایز اے لیڈرشپ ٹرینر اینڈ سافٹ اسکلز trainer, I used to deliver my training sessions to civil services of Pakistan, military, judiciary and corporate sector. تو میری جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے ان لرننگس کی بنیاد پہ نا میں نے ایسے فارمولے نکالے ہیں کہ آئی بلیو کہ اگر آپ ان ٹیکنیکس کو, ان فارمولاز کو اپلائی کریں تو آپ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کے کسی بھی فورم پہ بہترین طریقے سے پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن ملے گا. بائی دا وے, آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف میں یا کالج لائف میں کبھی کوئی پریزنٹیشن دی ہو؟ نہیں. کیوں آپ نہیں کوئی پروجیکٹس وغیرہ کرتے تھے؟ نہیں, میں یونیورسٹی گیا ہی نہیں. اچھا, تو پھر آپ کہاں گئے ہیں؟ میں نے LLB کیا ہے اور کالج سے کیا ہے. اوکے, تو کالج میں کبھی کوئی پریزنٹیشن نہیں ہوئی؟ نہیں, کچھ خاص ایکسپیرینس نہیں ہوا. چلیں کوئی بات نہیں. تو ابھی تو آپ ایز این انٹرپرینور ڈفرینٹ میٹنگس وغیرہ میں جاتے ہیں, تو پریزنٹیشن سے آپ بھاگتے ہیں یا کیا سین ہوتا ہے؟ میں بھاگتا ہوں. بھاگتے ہیں. چلیں آپ کو اس پہ نا ہم کوچ کریں گے اور آپ نے نا بڑا ویجیلنس کے ساتھ اس کویسچن کو سننا ہے اینڈ اٹس ویری انسائٹ فل فار یو, رائٹ؟ تو دیکھو بھائی, ایسا ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی فورم پہ, کسی اپ اسکل لیول میٹنگ میں, کسی کارپوریٹ میٹنگ میں, کسی بورڈ میٹنگ میں آپ کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشن مکمل کریں تو آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن ملے اور لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ یار کیا شاندار بندے کی اسپیکنگ پاور ہے, کیا اس کی ٹاپ لیول کی کمیونیکیشن اسکلس ہیں, تو اس کے لیے نا آپ 3C فارمولا اپلائی کریں. اب یہ جو 3C فارمولا ہے نا, یہ میری ایکسپیرینشیل لرننگ کی بنیاد پہ ہے. میں نے بڑی تپسیا کے بعد ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے اینڈ آئی بلیو کہ اگر آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے تو آپ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ کسی بھی لیول پہ پرفارم کر سکتے ہیں. اب اس میں جو فرسٹ C ہے نا, فرسٹ C اسٹینڈس فار کنوکشن. کنوکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے جب بھی بات کرنی ہے نا تو پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے. مطلب آپ جو بھی بات کر رہے ہیں نا, اگر اس بات کو کرتے ہوئے آپ کے اندر یقین نہیں ہے نا تو لوگ آپ کی بات پہ بلیو نہیں کریں گے. بیسیکلی پریزنٹیشن میں آپ بات نہیں بیچتے, آپ بات نہیں کنوے کرتے, آپ اپنا یقین کنوے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں, کسی بھی آپ فلسفے کے بارے میں, یا آپ اپنی کسی بھی سلائڈ کو شیئر کرتے ہوئے اگر آپ کنوکشن کے ساتھ اس کو ایکسپلین نہیں نہ کر سکتے تو آپ کی پریزنٹیشن کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگی. اچھا, یہ بات یاد رکھو کہ جو کنوکشن ہے نا, جو یقین ہے, اس کی 2 سے 3 ٹانگیں ہوتی ہیں. اس کی پہلی ٹانگ ہوتی ہے کلیئرٹی. مطلب کنوکشن آپ کے اندر اس وقت آئے گی, یقین آپ کے اندر اس وقت آئے گا کہ جب آپ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں کلیئر ہوں گے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں خود ہی کلیئر نہیں ہے تو کیا آپ یقین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے نا رچرڈ فائنمین بڑی شاندار بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نا کسی بھی کانسیپٹ کو اگر افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کانسیپٹ کو اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں. مطلب آپ مشکل سے مشکل بات کو اتنا آسان بنا دیں کہ آپ کسی چھوٹے بچے کو بھی ایکسپلین کر سکیں. اب آپ کسی چھوٹے بچے کو اسی وقت ایکسپلین کرنے کے قابل ہوں گے نا جب آپ اس کے بارے میں کلیئرٹی رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین پیدا کرنا ہے اپنی بات میں, تو اس بات میں کلیئرٹی لے کے آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بات میں کنوکشن لے کے آنی ہے تو اپنی بات کو کنکریٹ انداز سے کرو. جیسے بلڈنگ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کنکریٹ کرتے ہیں نا اس بلڈنگ کو, اسی طرح آپ نے اپنی بات میں یقین لے کے آنے کے لیے اپنی بات کو سالڈ بنانا ہے, اپنی بات کو کنکریٹ بنانا ہے. اور کنکریٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے, کنکریٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس فیکٹس اور فگرس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ صدام پاکستان میں بہت سے نفسیاتی مریض ہیں. پھر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 7
کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے. پھر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ریسرچ کے مطابق 7 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, OCD جیسی نفسیاتی بیماریوں کا سامنا ہے. اور پھر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ بھائی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 7 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن سمیت بہت سے دیگر نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میری سب سے جو سالڈ اور کنکریٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ کون سی ہے, پہلی والی ہے یا لاسٹ والی ہے؟ لاسٹ والی ہے. لاسٹ والی میں نے کیا کیا ہے, میں نے ڈیٹا یوز کیا ہے, میں نے فیکٹس اور فگرس کو یوز کیا ہے, میں نے ریسرچ کا ورڈ یوز کیا ہے, میں نے 7 کروڑ کا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے میری بات کو مزید کنکریٹ بنایا ہے, رائٹ. تو اگر آپ نے اپنی بات میں کنوکشن لے کے آنی ہے تو آپ کو کلیئرٹی ہو اور آپ نے اپنی بات کو کنکریٹ بنانا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پریزنٹیشن اس وقت افیکٹو ہوگی جب آپ ہر کانسیپٹ کو شیئر کرتے ہوئے آپ یقین کے ساتھ اس کانسیپٹ کو ڈیلیور کر رہے ہوں گے. اچھا, اس میں سیکنڈ C اسٹینڈس فار کانفیڈنس. اب دیکھیں بہت سے لوگ نا پریزنٹیشن دیتے ہوئے ان کو شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, پلپیٹیشنس ہوتی ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, مائنڈ فریز ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ بول نہیں پا رہے, اور ان کا جو مائنڈ اس طرح فریز ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پریپیئر کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں آپ کی نرچرنگ ہو سکتی ہے, بچپن کا کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس واقعے کی بنیاد پہ آپ کے اندر اسٹیج فیئر آ چکا ہے. اسٹیج فیئر پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ نے افیکٹولی پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب دیکھو صدام, جو کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس آپ کے اندر کیسے آتا ہے؟ کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر پریپریشن سے. جو بندہ اپنی پریزنٹیشن کو جتنا پریپیئر کرے گا, جتنے اچھے انداز سے پریپیئر کرے گا, وہ پریپریشن اس کے اندر کانفیڈنس لے کے آئے گی. اور اپنی پریزنٹیشن کو پریپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا نائس انالیسس کیا. نائس انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے آپ نے ان کی نیڈس کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے انٹرسٹ کو دیکھا ہے, آپ نے ان کی ایکسپیکٹیشنس کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے کنسرنس کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے نالج گیپس کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے پرائر نالج کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھا ہے, آپ نے ان کے ایکسپیرینسز کو دیکھا ہے, آپ نے ان کی ایج بریکٹ کو دیکھا ہے. تو جب آپ ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں اور اپنی پریزنٹیشن کو پریپیئر کرتے ہیں, اپنی پریزنٹیشن کو پراپر ڈیزائن کرتے ہیں, تو پھر یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس لے کے آتی ہے. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا کانفیڈنس کے ریلیٹڈ, وہ ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں پوری ایمانداری سے, آپ اتنے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آئے ہیں, اتنی پیاری رسٹ واچ, یہ کف رنگس, یہ بلیزر, یہ پاکٹس کیئر, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کی پریپریشن کا حصہ ہیں. آپ یہاں پہ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے؟ بتائیں. بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹ سے اگر آپ یہاں پہ ٹی شرٹ میں آتے, ٹراؤزر میں آتے, تو کیا آپ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں. آئی تھنک کہ ویسے گھر پہ آپ جیسے بھی ہیں نو پرابلم, لیکن اگر آپ کسی بھی اپ اسکل لیول میٹنگ میں آپ خود کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پریزنٹیشن میں آپ کی فزیکل اپیرنس کا بھی بہت بڑا رول ہے. مطلب پریزنٹیشن میں آپ دکھ کیسے رہے ہیں, آپ کا اٹائر کیسا ہے, آپ کا لباس کیسا ہے. آپ اگر پاور ڈریسنگ کریں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. اگر آپ اپنی پرسنل گرومنگ پہ فوکس کرتے ہیں, آپ اپنی پرسنل گرومنگ کو پراپر مینٹین کرتے ہیں, آپ اپنی سیلف مینٹیننس پہ دھیان رکھتے ہیں, آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرتے ہیں, تو یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گی. ایک ایسا انسان ہے جو میلا کچیلا ہے, جو گندا ہے, جس کا لباس میلا کچیلا ہے, جس کے کالر پہ سویٹ سٹینس ہیں, جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اس کو ہیلیٹوسس کا ایشو ہے, اس نے اپنے دانت برش نہیں کیے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کر سکتا ہے, کیری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس کا پہلا نام یہ ہے کہ اپنی پریزنٹیشن کو اچھے سے پریپیئر کرو, ڈیزائن کرو, اس کی پریکٹس کرو اور پھر پرفارم کرو. سیکنڈ نام ہے کہ آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ بڑی شاندار ہونی چاہیے. تیسری چیز $1 ملین کی ہے کانفیڈنس میں کہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے نا وہ بتائے گی کہ آپ نے پریزنٹیشن میں کیسے پرفارم کرنا ہے. MAKD اپنی
किताब प्रेजेंस में ये बताती है कि जिस तरह माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह आपकी बॉडी भी माइंड को कंट्रोल करती है। और आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रेजेंटर्स हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, वो जब भी प्रेजेंटेशन देती हैं तो वो स्टेज पर आते हुए पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ आते हैं। क्योंकि जब आप पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ स्टेज पर आते हैं, आप प्रेजेंटेशन के लिए परफॉर्म करने आते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी से ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपकी ऑडियंस को जाती है कि आपकी ऑडियंस कहती है कि यार इस बंदे में दम है, इस बंदे में जान है। लेकिन अगर आप बड़ा ही लेज़ी वे से स्टेज पे आ रहे हैं और आप मतलब अपनी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस जब आपको स्टेज पे आते हुए देखती है तो लोग आपको जज कर रहे होते हैं, लोग आपको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप बॉस होते हैं, यू आर सुपीरियर देन, बिकॉज आपके सामने ऑडियंस है और आप अपनी ऑडियंस को कुछ प्रेजेंट करने आ रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करने आ रहे हैं। तो आपकी ऑडियंस तो आपको जज करेगी, आपके ड्रेसिंग को भी जज किया जाएगा, आपके वे ऑफ टॉकिंग को भी जज किया जाएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह कैरी कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जज की जाएंगी। सो कॉन्फिडेंस आएगा प्रेपरेशन से, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर किया है और आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस की है। कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप स्टेज पर आते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव है, ओपन है, उसमें कॉन्फिडेंस है। और जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी आपका मोरल उतना बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना बूस्ट होगा। क्योंकि इसमें बाकायदा रिसर्चेस हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के साथ स्टेज पर आते हैं तो आप का मोरल बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 25% इंक्रीज़ करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है। और आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो उस वक्त आपको स्ट्रेस दे रहा होता है, वो 15% डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये 2 C's मैंने डिफ़ाइन कर दिए। थर्ड C स्टैंड्स फॉर कंटेजियस। देखो जैसे कोई मूजी मर्ज होता है ना, तो वो दूसरों को छूने से, उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें टच करने से फैल जाता है। इसी तरह ये बात याद रखें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आप अल्फाज कन्वे नहीं करते, आप अपने इमोशंस को कन्वे करते हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये $1 मिलियन की बात करने लगा हूँ कि जब आप ज़ुबान से बात करते हैं ना तो वो दिमाग तक जाती है, जब आप दिल से बात करते हैं तो वो दिल तक जाती है। तो ये जो दिल से दिल का रिश्ता है ना, ये उस वक्त बनता है कि जब आप यकीन के साथ बात करते हुए उसमें इमोशनल टच देते हैं। अब इमोशनल टच कैसे आता है? इमोशनल टच उस वक्त आएगा कि जब आप यकीन के साथ बात करते हुए अपनी बात के साथ जो रिक्वायर्ड इमोशंस है ना वो आप मिक्सअप करेंगे। लेट्स से कि अगर आप कोई बड़ी सॉरोफुल थॉट शेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस जो है ना वो वैसे आने चाहिए। और अगर आप एक बड़े ही मतलब हैप्पी मूड में हैं और कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी पोइम, कोई ऐसी पोइट्री शेयर कर रहे हैं, तो आपने अपने माइक्रो एक्सप्रेशन से, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताना है कि भाई आप भी उस इमोशनल एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं। अब लेट्स से कि जी एक प्रेजेंटर है और वो बिल्कुल इमोशनलेस होके, वो बिल्कुल जो है ना वो पोकर फेस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो लोग कहेंगे कि यार ये इससे बेहतर था कि हम कोई ना रोबोट जो है ना वो बुला लेते और रोबोट जो है ना वो हमें प्रेजेंटेशन दे देता। तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती, आपने अपने इमोशंस को भी शेयर करना होता है। तो 3 चीज़ें हैं भाई। पहली चीज़ क्या है? कन्विक्शन। जो भी बात करें यकीन के साथ करें। और यकीन कैसे आएगा? क्लैरिटी से आएगा। यकीन कैसे आएगा? अपनी बात को कंक्रीट बनाने से। और कंक्रीट कैसे बनाएंगे? डेटा से, फैक्ट्स और फिगर से। दूसरा C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस मैंने बता दिया है, कॉन्फिडेंस नाम है प्रेपरेशन का, कॉन्फिडेंस नाम है अच्छे लिबास का, कॉन्फिडेंस नाम है पावर ड्रेसिंग का, कॉन्फिडेंस नाम है पर्सनल हाइजीन का, कॉन्फिडेंस नाम है कि भाई आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना है। एंड लास्ट C स्टैंड फॉर कॉन्टेजियस। तो आप इन 3 चीज़ों को लेके चले, आप जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन देंगे आप छा जाएंगे। आप ऐसा स्पेल डालेंगे कि जो आपकी ऑडियंस है ना वो आपकी मशहूर कुन बातों में ना बिल्कुल गुम हो जाएगी, और आप जो कहते चले जाएंगे ना ऑडियंस आपके लिए क्लैपिंग करती चले जाएगी।
تو آپ نے خود بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. جی بالکل. گیٹنگ عمل بھی کر لیا کریں, صرف باتیں سنتے ہیں آپ. اگلا کویشچن پوچھیں. عبدالوہاب کا کویشچن ہے, سر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں, میں بچوں کے لیے کیسے انسپریشنل بن سکتا ہوں, اور آج کے دور میں اسٹوڈنٹس ٹیچر کو آئیڈیلائز کیوں نہیں کرتے؟ اوکے, آپ اپنے ٹیچرس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ جی بالکل. اوکے, آئیڈیلائز کرنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آئیڈیلائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں میں کوشش کرتا ہوں. اوکے چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. دیکھو یار, ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو میں خود بھی ایک ٹیچر رہا ہوں 2-3 پرائیویٹ اداروں میں. دیر واز اے ٹائم کہ میں اپنی اسٹوڈنٹس لائف میں پڑھاتا تھا, اور میرا ٹریننگ انڈسٹری میں رہتے ہوئے جو ایجوکیشن انڈسٹری میں سرو کرنے کا ایکسپیرینس ہے, جو میرا ایکسپوجر ہے, میں نے ٹیچرز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو, ان کے تھاٹ پروسیس کو, ان کے پیراڈائمس کو بہت مجھے قریب سے جاننے کا موقع ملا ہے. اچھا, اکثر جو ہے نا جب ہم ٹیچرز کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, کسی نجی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں, تو ٹیچرز کے منہ سے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یار دیر واز اے ٹائم کہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی, لیکن آج کے دور میں ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی, ہمیں وہ ویلیو نہیں دی جاتی. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیسے انسپریشنل بن سکتے ہیں؟ تو صدام یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی ہم انسپریشنل کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, تو انسپریشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو, آپ اپنے کردار کو اس انداز میں ڈھال لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں. سو جب بھی ہم بات کریں گے نا کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیسے انسپریشنل بن سکتا ہے, تو آئی بلیو کہ آج کے دور میں ایک ٹیچر کو سب سے زیادہ نا اپنے کوگنیٹیو لینڈسکیپ پر, اپنی کوگنیٹیو فیکلٹیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ویب 3.0 کے دور میں رہ رہا ہے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس انفارمیشن کی بھرمار ہے. آج اے آئی کے دور میں اگر ایک ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ کتاب پر لکھا ہوا ڈیلیور کرنے سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کر سکتا ہے, تو میرے خیال کے مطابق یہ بات نا بڑی irrational ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اتنا ویل انفارمڈ ہے کہ موسٹلی ٹیچرز آج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیونس نہیں قائم کر پاتے. اب ریلیونس اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کے پاس سبجیکٹ نالج کے ساتھ ساتھ جو علاقائی اور انٹرنیشنل ڈائنامکس کا جو نالج ہے وہ ہوگا. اب یہاں پہ میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک ٹیچر کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کی, اس کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کی بات کریں, تو آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں نا, آپ کے پاس اس سبجیکٹ کا نالج ڈیپ لیول پہ ہونا چاہیے. آئی مین کہ ایک ہے بکش نالج, اور ایک ہے کہ آپ نے اس نالج کو کہیں نہ کہیں برتا ہے, اور آپ اس نالج کے نالج میٹرکس میں اس لیول پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر پا رہے ہیں جو چیزیں کتاب پر بھی موجود نہیں ہیں. جب آپ ان چیزوں کو بھی شیئر کریں گے, اس نالج کو شیئر کریں گے جو نالج کتاب میں شیئر نہیں ہوا, تو پھر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی بات غور سے بھی سنیں گے اور آپ کے لیکچرز میں انٹرسٹ بھی لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم آؤٹ ڈیٹڈ نالج کے ساتھ, جب ہم باسی نالج کے ساتھ, جب ہم اس نالج کے ساتھ کہ جو نالج آلریڈی اسٹوڈنٹس کے پاس ہے یا جو نالج کتاب میں شیئر کیا گیا, ہم اس نالج کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے. میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں ٹیچرس ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو میں ان سے نا جو علاقائی جو صورتحال ہے یا جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں یا جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایڈوانسمنٹس ہیں, میں ان سے کچھ جنرل کویسچنس کرتا ہوں. تو موسٹلی ٹیچرس کو نہیں پتہ ہوتا. میں بڑے بڑے ٹاپ لیول کے اسکولس میں بھی گیا ہوں تو ٹیچرس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی میں کتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے نالج کو کتنا اپڈیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی ریسرچ کو اپ ٹو دا منٹ رکھنا ہے. تو میں
میں اس چیز کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں کہ اگر آپ نے آج کے دور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انسپریشن بننا ہے تو نہ صرف آپ کے پاس اپنا سبجیکٹ نالج ہونا چاہیے بلکہ آپ کے پاس ہولسٹک ورلڈ ویو ہونا چاہیے. آپ کی کلاس میں بیٹھنے والا اسٹوڈنٹ آپ سے کوئی بھی کویسچن کرے تو آپ اس کو شٹ اپ کال دینے کی بجائے آپ اس کے کویسچن کو ایڈریس کریں گے, اور ایڈریس آپ اسی صورت میں کریں گے جب آپ کے پاس اپڈیٹڈ نالج ہوگا. لیٹس سے کہ جی آپ کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایسکیلیشن ہے اس کی کیا وجہ ہے, یا آپ یہ بتائیں کہ سر یہ جو اے آئی ہے, اے آئی کے آنے سے جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. تو اب اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ویب 3.0 اور ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ کے دور میں رہتے ہوئے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ان کویسچنس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے تو اٹ مینس کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آپ کو ارریلیونٹ سمجھے گا. وہ سمجھے گا کہ یار جو انفارمیشن مجھے چاہیے وہ اس بندے کے پاس ہے ہی نہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل فیکلٹیز پہ کام کریں اور آپ کی کلاس میں بچے کو نہ صرف سبجیکٹ نالج ملے بلکہ جو دیگر علوم ہیں آپ کی اس پہ بھی دسترس ہونی چاہیے. چونکہ ٹیچرز جو ہے نا یہ معمار قوم ہوتے ہیں اور ان کے پاس سبجیکٹ نالج کے علاوہ جب دوسرے علوم ہوں گے تو پھر بچے جو ہے نا وہ آپ کے علم سے انفلوئنس بھی ہوں گے اور آپ کی پرسنالٹی سے انسپائر بھی ہوں گے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صدام, اٹس آل اباؤٹ کہ ٹیچرز کو نا جو امپلائی والی سائیکالوجی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. امپلائی والی سائیکالوجی یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز نے ٹیچرز کو بھی ایک ایسی کموڈیٹی بنا دیا ہے کہ ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے میں اگر سرو کر رہے ہیں تو ہمارا اس ادارے کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. آئی مین کہ ہم اپنی سروسز دیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں سیلری ملتی ہے. ٹیچرز کو اپنے اس پیراڈائم میں میجر شفٹ لے کے آنے کی ضرورت ہے. اب وہ میجر شفٹ کیا ہے کہ یار آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ آپ اپنی قوم کو بنانے کے قابل ہیں. مطلب دنیا میں یہ $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی انقلاب آئے ہیں دنیا میں, جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, مومنٹس چلی ہیں, ان مومنٹس, ان ریولیوشنس کے پیچھے جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ ٹیچرز کا فیکٹر تھا. کہ جو ایک ٹیچر ہے نا وہ کسی قوم کے مائنڈ سیٹ کو, کسی قوم کے تھاٹ پروسیس کو ڈیزائن کرتے ہیں, وہ قوم کی ایک فکر بناتے ہیں, وہ قوم کی ایک سوچ کو ایک نئی جہت دیتے ہیں. سو جب ایک ٹیچر کی یہ سائیکالوجی ہے کہ یار میں ایک ادارے میں سرو کر رہا ہوں اور بچوں کی جو تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ میرا پرابلم نہیں ہے, اٹس نان آف مائی بزنس کہ میں بچوں کی گرومنگ پہ بات کروں, میرا کام ہے کہ میں نے کورس کو کور کرنا ہے. سو آپ کا جب سارے کا سارا فوکس کورس کو کور کرنے پہ ہوگا اور بچوں کے ساتھ آپ اس لیول پہ ایک ریلیشن بلڈ نہیں کرتے کہ جس لیول پہ آپ بچوں کے لیے ایک لائکیبل پرسنالٹی بنتے ہوئے آپ ان کو انسپائر کر سکیں اور آپ ان کی تربیت کا بیڑا اٹھا سکیں, تو آٹومیٹیکلی پھر آپ بچوں کے لیے ایک مارکیٹ فورسز کا وہ ٹول ہیں کہ جس ٹول کی جو مثال ہے نا وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ ایک کموڈیٹی سیل کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک سیل مین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح جو تعلیمی انڈسٹری میں, ایجوکیشن انڈسٹری میں جو کموڈیٹی ہے وہ کیا ہے, تعلیم. تو تعلیم تو بک رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنے بھی مارکیٹ فورسز میں جو بڑے بڑے برانڈیڈ سکولز ہیں, بڑے بڑے مہنگے سکولز ہیں, وہاں پہ تعلیم تو اب بہت مہنگی بیچی جا رہی ہے. تو اس مہنگی تعلیم کو, مہنگی کموڈیٹی کو بیچنے کے لیے جو ٹیچرز کا رول ہے وہ ایک سیلس مین کی طرح ہے. تو ٹیچر کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ لائکیبل ہیں نہیں ہیں, ٹیچرز کو اس بات سے بھی غرض نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کو اس بات سے غرض ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا وہ 4 پیریڈ 6 پیریڈ پڑھانے ہیں, 40 منٹس کا پیریڈ ہے, اس میں کورس کور کرنا ہے, بچے کو سمجھ آئے نہ آئے, بچے کے محسوسات کیا ہیں, بچہ کلاس میں کس تھاٹ پروسیس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اٹس نان آف دیئر جاب. ان کو صرف کیا کرنا ہے, ان کو کورس کو کور کرنا ہے. سو یہ جو سائیکالوجی ہے نا کہ میں ایک ادارے میں امپلائی ہوں اور قوم کی تعمیر میں, قوم کے تھاٹ پروسیس کو ڈیفائن کرنے میں میرا کوئی رول نہیں ہے, تو یہ اس سائیکالوجی نے بالکل نہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچر سے بدظن کر دیا ہے. تو آئی بلیو کہ اگر ٹیچرز اس سائیکالوجی سے نکل کے اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ یار
مطلب یہ جو میری کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ ہمارا فیوچر ہے, اور اگر میری وجہ سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں بھی ویلیو ایڈ ہوگی, ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنی لائف میں اپنی ٹریجیکٹری کو رائٹ وے سے لے جاتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ بھی کامیاب ہو جاتا ہے, تو یہ صدقہ جاریہ. دیکھیں صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں, آپ ایک اچھا کام کرواتے ہیں, آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے, تو یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے, اور آپ اگر کسی ایک بچے کو بھی سنوار دیتے ہیں, آپ اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کی بھی تربیت کر دیتے ہیں تو آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کی اس تربیت کا جو ثمر ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. تو مطلب آپ اپنے قوم کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں, آپ کے ہاتھوں پہ قوم کے مستقبل کی تقدیر ہے. مطلب یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بھی بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, وہ ڈیٹا سائنٹسٹ بنتا ہے, وہ کوئی ملٹری آفیشل بنتا ہے, وہ کوئی جج بنتا ہے, وہ کوئی ٹیچر بنتا ہے. تو مطلب آپ کی کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو مطلب یہ کتنا بڑا مقام ہے. اور دیکھو صدام, مجھے ایک چیز بتاؤ کہ لیٹ سے مطلب چلیں آپ تو خیر ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی 2 4 6 8 بچے دے. تو دیکھیں میرے 2 بیٹے ہیں, محمد موسیٰ عرفات, محمد عیسیٰ عرفات. اگر مجھے کوئی بھی شخص کہے نا, ایون میرا کوئی دوست بھی کہے کہ یار آپ نا بچوں کو ایک دن کے لیے میرے گھر بھیج دیں, تو میں کبھی بھی نہیں بھیجوں گا, بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی بھی انسان پہ اس لیول پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ میں پورے دن کے لیے اپنے بچے کو کسی دوست کے گھر چھوڑ آؤں. لیکن ہم اپنے بچوں کو کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ٹیچرز کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وہ ٹھہراؤ پیدا کر دیا ہے کہ ہم بغیر کسی جھجک کے اپنے بچے کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں, اور ہم تعلیمی ادارے میں بھیج کے اس سکون میں رہتے ہیں کہ بھی میرا بچہ جس ادارے میں گیا ہے وہ وہاں پہ سیف ہے, وہاں پہ وہ محفوظ ہے, وہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان پہ اتنا ٹرسٹ لیول نہیں شو کرتے کہ جتنا ٹرسٹ ہم ایک ٹیچر پہ کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے انسپریشنل بننا ہے تو پھر آپ کو اس سائیکالوجی سے نکلنا ہے کہ ہاں میں بس مارکیٹ فورسز کا ایک ایسا ٹول ہوں کہ جو ایک کموڈیٹی بیچتا ہے اور اس کو بدلے میں جو ہے نا اس کی سروسز کا معاوضہ ملتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی بہت سے ٹیچرس نا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنتے کہ ان کو نا کلاس روم مینجمنٹ نہیں آتی. اب کلاس روم مینجمنٹ کا جو سب سے بڑا ٹول ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی آپ کلاس میں جاتے ہیں نا تو کلاس میں جا کے اگر آپ اتھارٹیرین وے سے بہت سی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بچوں کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ الفا جنریشن ہے, یہ جن زی ہے. جو الفا جنریشن ہے یہ تو اپنے اماں ابا کے قابو میں نہیں آ رہی, تو بھئی آپ کے قابو میں کیا آئے گی. آپ اگر دھونس دھمکی کے ذریعے آپ نیگیٹو فیشل ایکسپریشنس کی مدد سے یا شاؤٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اٹس ناٹ اے گڈ اپروچ. آپ کلاس میں جائیں, آپ کوئی ایکٹیویٹی کروائیں, آپ کوئی انرجائزر کروائیں, آپ سب سے پہلے بچوں کو اچھا محسوس کروائیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا محسوس کروائے بغیر آپ کبھی بھی لرننگ نہیں کروا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ کے لیے آپ کو انسلٹ فری ایجوکیشن دینا ہوگی. اگر آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ انسلٹ محسوس کرتا ہے, وہ ہیوملیٹ محسوس کرتا ہے, آپ نے اس کی تذلیل کی ہے, آپ نے اس کی عزت نفس کو پامال کیا ہے, آپ نے کوئی اس کو ایسا جوک کیا ہے, آپ نے اس کو کوئی ایسا ٹونٹ مارا ہے, تو اگر آپ نے اس کو برا محسوس کروا دیا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھے گا. سو آئی بلیو کہ آپ نے اپنی کلاس روم مینجمنٹ کے لیے انسلٹ فری ایجوکیشن دینی ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر ایک بچہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ مس بیہیو کرتا ہے, وہ کوئی بھی برا کام کرتا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ اس کی اصلاح کریں. اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کلاس روم کے بعد آپ اس کو کوچ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر اس بچے نے یہ مسٹیک کیوں کی. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی ٹراما چل رہا ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اٹینشن ڈیفیسٹ, افیکشن ڈیفیسٹ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو, ایسا ہو سکتا ہے
کہ اس بچے کی لائف میں کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہو کہ جس پرابلم کی وجہ سے وہ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ کام نہیں کر پا رہا, تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتی ہے. چونکہ آپ کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر کوئی بھی وہ بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس بیہیویئر کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سائیکالوجی ہوتی ہے. سو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فرض کریں کہ میرے بچے ہیں تو مجھے اپنے بچوں کی سائیکالوجی کو, ان کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ کوئی ایکٹ کر رہے ہیں تو مجھے اس ایکٹ کے پیچھے ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیوں کیا. اسی طرح جو آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی اپنی اولاد ہے, وہ آپ کے بچے ہیں, تو آپ نے ان کی بھی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے. آپ نے اپنے کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی دیکھنا ہے, آپ نے سب کو ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانکنا. سو جب آپ کی کلاس روم مینجمنٹ اچھی ہوئے گی تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے محسوسات کو بھی امپورٹنس دیں گے, اور جتنے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی فیلنگس کو, ان کے محسوسات کو امپورٹنس دیں گے, آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بانڈ اتنا اچھا بنے گا. آپ کی ان کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈنگ ہوگی, آپ ان کے لیے لائکیبل ہوں گے. جتنا لائکیبل ہوں گے اسٹوڈنٹس اتنے اچھے انداز سے آپ سے لرن کریں گے. جو لاسٹ والی بات ہے نا, اٹس آل اباؤٹ دیئر فزیکل اپیرنس. اب دیکھو صدام, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹیچرس کا حلیہ دیکھ کے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹیچرس کی پرسنل ہائیجین دیکھ کے. یقین مانو میں نے بڑے بڑے ٹاپ کے اسکولس میں ایسے ٹیچرس بھی دیکھے ہیں کہ جو برش نہیں کرتے, جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, مطلب دانتوں پہ جو ہے نا وہ پلیک جما ہوا ہوتا ہے, وہ اپنی لباس پہ فوکس نہیں کرتے. لیٹ سے کہ جی 1960 کی دہائی کی آپ پینٹ پہن رہے ہیں کھلے پونچھوں والی, آپ ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا, مطلب آپ بہت زیادہ کلرڈ لباس, برائٹ کلرز پہن رہے ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنتے ہیں. تو آپ نے اپنے لباس سے لے کے, اپنی پرسنل ہائیجین سے لے کے, اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. مطلب اگر آپ کی تون بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے, آپ میلے کچیلے ہیں, آپ اپنے لباس پہ فوکس نہیں کرتے, تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو آرنامنٹل ویلیوز کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہے. چونکہ جو ماڈرن سوسائٹی ہے, جو ماڈرن سویلائزیشن ہے, اس میں ایک انسان کی آرنامنٹل ویلیو کہ وہ دکھتا کیسے ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے جب کلاس روم میں جانا ہے تو آپ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ بھئی آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو آپ کی فزیکل اپیرنس کو دیکھ کے بھی کہیں کہ یار ہمارا جو استاد ہے وہ بڑا فزیکلی فٹ ہے. مطلب اگر آپ کی تون نکلی ہوئی ہے, میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ہے, تو اٹس ناٹ دا رائٹ وے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کر سکیں گے, انسپائر کر سکیں گے. اچھا, آپ کا جو سوال تھا نا, اس کا دوسرا پارٹ تھا, میں اس کو بریفلی ڈسکس کروں گا کہ بھئی بچے ہمیں عزت کیوں نہیں دیتے. تو اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے بھائی کہ جو میری لرننگ آؤٹ کمس ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% ٹیچرس پیشنیٹ نہیں ہوتے ٹیچنگ کے بارے میں. مطلب وہ ٹیچنگ کو اس وجہ سے جوائن نہیں کرتے کہ وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے جوائن کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کوئی جاب نہیں ملتی. جب آپ کے پاس کوئی دوسری جاب آپشن نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں بھائی مطلب ہم ٹیچنگ کر لیتے ہیں. تو وہ ٹیچنگ کے شعبے میں بوجہ مجبوری آتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کام کو پیشن کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس میں ایکسیلنس نہیں دکھا سکتے. بڑی آنیسٹلی میں بات کروں گا کہ لیٹ سے یہ دیکھیں, ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمیں اس پوڈ کاسٹ کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا, ہمیں ایسا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا فیس بک جو پیج ہے اس پہ ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں ریچ ہے, ہماری ویڈیوز ملینس میں دیکھی جاتی ہیں الحمدللہ. اللہ کے لامحدود فضل سے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے مانیٹری بینیفٹس کو دیکھیں تو ہمیں اس کا مانیٹری بینیفٹ تو کوئی نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود ہم ماہ رمضان میں افطاری کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, ہم اپنے ریسورسز لگا رہے ہیں, ہم اپنی انرجی کو لگا رہے ہیں. تو کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں. تو جس کام کے بارے میں آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی اس میں ایکسیلنس کے ساتھ کام ہی نہیں کریں گے. تو موسٹلی ٹیچرس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ٹیچنگ کا پیشن ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا تو آپ کا پروفیشن ہی آپ کو سٹریس دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ موسٹلی ٹیچرس کو دیکھیں گے کہ وہ 40 منٹس کے پیریڈ میں ان کے اندر ایک انگزائٹی ہوگی کہ کب ٹائم گزرے گا. موسٹلی ٹیچرس کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اسکول کی دہلیز میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ کوئی اسمائل نہیں ہوتی, ان کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا ہے. اور جب آپ ریجڈ فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بہترین وائٹ بورڈ, سافٹ بورڈ ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر کا
فیس ہوتا ہے. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. تو جب آپ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کا فیس, آپ کے فیشل ایکسپریشنس, آپ کے مائکرو ایکسپریشنس بتاتے ہیں کہ آپ کے محسوسات کیا ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ ریجڈ فیس کے ساتھ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ٹیچر جو ہے نا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے. تو جب آپ کا پیشن نہیں ہوگا تو آپ کا پروفیشن آپ کو اسٹریس دے گا. اور دنیا میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس منڈے والے دن صبح 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس لیے ہوتے ہیں کہ سنڈے کو آپ چل کرتے ہیں, لیکن منڈے مارننگ جب آپ کو وہیں پروفیشن, وہیں کام, وہیں باس, وہیں جونیئرز, وہیں کولیگس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کا کام آپ کو اسٹریس دیتا ہے اور وہیں اسٹریس آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہے. تو آئی بلیو کہ بھائی آپ کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ اپنے کام کی عزت نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھو, $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے کام کو امپورٹنس نہیں دیتا, اگر ایک انسان اپنے شعبے کو عزت نہیں دیتا تو اس کو کیسے عزت ملے گی؟ مجھے بتائیں. عزت اسی وقت ملے گی جب آپ اپنے کام کو, اپنے شعبے کو عزت دیں گے. تو عزت اسی وقت دیں گے جب آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں گے. ادروائز تو وہ آپ کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے کہ جس میں آپ ایک کموڈیٹی کو سیل کر رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو سیلری مل رہی ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, اٹس آل اباؤٹ مارکیٹ فورسز. جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ مارکیٹ فورسز نے, کارپوریٹ کلچر نے تعلیم کو بھی ایک کموڈیٹی بنا دیا. فار ایگزامپل آپ نے یہ پاکٹ اسکیئر پرچیز کرنا ہے تو آپ مارکیٹ جائیں گے, آپ پیسے دیں گے, آپ کو یہ مل جائے گا. اسی طرح آج کے دور میں جو مارکیٹ فورسز نے کیا کیا ہے کہ تعلیم کو ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے. اب جب اسٹوڈنٹس کسی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بھاری فیس پے کی ہے. اب بڑے بڑے اسکولس, کالجز میں جو پرائیویٹ اسکولس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھاری کم فیسیں پے کر کے جب تعلیم لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیچر ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہیں, یہ تو 40 منٹس کا پیریڈ ہوتا ہے اور یہ منہ بسور کے ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں انوالو نہیں کیا جاتا. تو یہ کون سا بڑی بات ہے, مطلب ہم نے فیس پے کیا نا, ہم کون سا کوئی مفت میں ان سے پڑھائی کر رہے ہیں. بٹ دیر واز اے ٹائم کہ جب ٹیچرز ایسے بھی تھے کہ جو اسٹوڈنٹس کو اپنی جیب سے کھلاتے پلاتے بھی تھے, ان کو اپنا ٹائم بھی دیتے تھے, ان کو گھر میں بلا کے اکیڈمی بھی کرواتے تھے, ٹیوشنس بھی پڑھاتے تھے. تو اس ٹائم جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں بھی عزت تھی, ایک شرم و حیا تھی. لیکن اب کیا ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم نے فیس پے کی ہے, ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا. اور ٹیچرس نے بھی اپنے ٹائم کو بڑا کیلکولیٹڈ رکھا ہوتا ہے, چونکہ جو کارپوریٹ کلچر ہے, کارپوریٹ کلچر میں ہر انسان جو ہے وہ اپنی سروسز کو پیسوں میں تولتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کو اب آئیڈیالائز نہیں کرتے. ان کے لیے وہ کوئی مطلب ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ بے لوث سے ایک تعلق رکھے ہوئے ہے. اب تیسری جو چیز ہے نا وہ یہ تعلیمی اداروں کے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے ایسے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ٹیچرس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. مطلب موسٹلی تعلیمی اداروں میں تو ٹیچرس کی کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, ایون اسٹاف روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. ٹیچرس کی ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں گیٹ پہ کہ جی آپ نے بچوں کو کاؤنٹ کرنا ہے, کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. اور بھائی خدا کا نام لو, مطلب اگر ایک ادارے میں ٹیچرس کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو HR ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل فیل ہے. آپ نے اپنے ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ ہی ٹھیک نہیں کی. مطلب مجھے صدام یہ بتائیں کہ اگر ایک ادارہ اپنے ٹیچرس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لیول یہ ہے کہ آپ نے ٹیچرس کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, تو کیا یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو نہیں نظر آتی کہ بھائی ہمارے ٹیچرس جو ہے نا وہ اتنے بھی کیریکٹرفل نہیں ہیں کہ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں. پھر ایسی انویجیلیشنس ہوتی ہیں کہ جس میں ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے نا وہ ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, ان کی تذلیل کی جاتی ہے. پھر ٹیچرس کو آئیڈیالائز کیوں کیا جائے گا کہ جب آج کا پیرنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کی فیس پے کر رہا ہوں اور ٹیچر جو ہے نا وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو میں ڈسکریس بھی کر سکتا ہوں, جس کے ساتھ میں بدتمیزی بھی کر سکتا ہوں. لیٹس سے کہ جی میں نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ یہ جو مار نہیں پیار والا کلچر ہے, گو کہ اٹس فائن کہ ایک بچے کو فزیکلی ابیوز نہیں کرنا چاہیے, وربلی ابیوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کانسیپٹ سے بہت سے اسٹوڈنٹس تباہ بھی ہوئے ہیں. ان کی سائیکالوجی پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. فار ایگزامپل ٹیچر نے ایک بچے کو شاؤٹ کر دیا ہے یا ٹیچر نے ایک بچے کو سختی سے کوئی بات کہی ہے, تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, وہ گھر میں جا کے بتاتا ہے کہ جی ٹیچر کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, وہ کمپلین کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی برانڈڈ اسکولز ہیں وہاں پہ ٹیچر کو اتنی سی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو
شاؤٹ کر کے یا سخت الفاظ میں بچے کو تنبیہ کر سکیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, فوری طور پہ ایڈمنسٹریٹر آفس میں گئے, پرنسپل آفس میں گئے, یا گھر میں جا کے اماں ابا کو بتایا, نیکسٹ ڈے ہی پیرنٹس آ جاتے ہیں جی پرنسپل آفس میں کہ جی بلائیں اس ٹیچر کو جس ٹیچر نے ہمارے بچے کو برا بھلا کہا ہے یا جس ٹیچر نے بچے پہ شاؤٹ کیا ہے. اب اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک ٹیچر کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ٹیچر اپنی نوکری بچانے کے لیے معافیاں مانگ رہا ہے اور باقاعدہ معافی منگوائی جاتی ہے. مطلب اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ معافی مانگیں, ادروائز آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. اب ٹیچرس بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا صدام, اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, اٹس آل اباؤٹ کہ ہم نے اپنے ٹیچرس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا. جب ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں تعلیمی اداروں میں, ان تقریبات میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا وہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کوئی ڈی سی صاحب ہوں گے, کوئی کمشنر ہوگا, یا تحصیل لیول پہ کوئی اے سی صاحب ہوں گے, یا موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر, سینیٹر کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ایز اے گیسٹ آف آنر. پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے اور اس میں جو تمام ٹیچرس ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ذل سبحانی کو ویلکم کرنے کے لیے, اور اسکول ایڈمنسٹریشن ٹیچرس کو اس طرح ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ان کے زر خرید غلام ہیں. میں ایک اسکول کی تقریب میں تھا, پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی, تو اس تقریب میں ایک ڈی سی صاحب انوائٹڈ تھے. تو وہاں پہ جناب ٹیچرز کو ڈی سی صاحب کے سامنے اس طرح ٹریٹ کیا گیا کہ میں حیران. میں نے کہا کہ یار یہ تو ٹیچرز کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے زر خرید غلام ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ دیکھے گا کہ یار سوسائٹی میں تو عزت ملتی ہے ڈی سی کو, عزت ملتی ہے کمشنر کو, عزت ملتی ہے بڑی گاڑی والے کو, بڑے بینک بیلنس والے کو, بڑے سٹیٹس والے کو, بڑے عہدے والے کو, تو وہ آئیڈیالائز بھی انہی شخصیات کو کرے گا. اب چونکہ اس مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں ہم نے کامیابی کا پیمانہ بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا بینک بیلنس ہے, بڑا سٹیٹس ہے, بڑا عہدہ ہے, وہ کامیاب ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آج کے ٹیچر کو سیلری کتنی دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی آج کا ٹیچر جو ہے وہ اپنی معاشی فکروں کے ساتھ اسکول میں آتا ہے. تو جب ایک ٹیچر معاشی فکروں کے ساتھ اسکول میں آئے گا, جب ایک ٹیچر کے پاس اچھی سواری نہیں ہوگی, اس کا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, تو وہ بیچارہ مطلب آج کا اسٹوڈنٹ اس کو کیوں آئیڈیالائز کرے گا؟ دیکھیں ہر انسان کے اندر ول ٹو پاور ہوتی ہے. پاور کا مطلب ہے اسٹیٹس, پاور کا مطلب ہے دولت, پاور کا مطلب ہے انفلوئنس, پاور کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کتنے مشہور ہیں. جب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ٹک ٹاکرز کو دیکھتی ہے, ان کو پذیرائی ملتی ہے, اسٹیٹ لیول پہ ان کو پذیرائی ملتی ہے, گورنر ہاؤس میں, آئی جی آفس میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی سی صاحب نیلی بتی والی گاڑی میں آتے ہیں اور ساری کی ساری اسکول ایڈمنسٹریشن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتی ہے, ان کو گلدستہ پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ٹیچر ہے وہ جناب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے, وہ ڈیوٹیاں دے رہا ہے. تو مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں جب بھی چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں نا, یا میں کسی کالج لیول پہ کسی پاور ٹاک کے لیے جاؤں, تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو جو بڑے بچے ہیں نا انہوں نے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. مطلب مجھے پتہ چلے گا کہ جی وہ کہیں گے جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے انجینئر بننا ہے, کوئی کہے گا جی ہم نے بزنس مین بننا ہے, کوئی کہے گا کہ جی ہم نے سول سروس کو جوائن کرنا ہے. لیکن یقین مانیں کبھی کسی بچے نے نہیں کہا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرس کی حالت ہی اتنی پیتھیٹک ہے, تو ہم نے ٹیچرس بن کے کیا کرنا ہے. اچھا انٹرسٹنگلی جب میں چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو میں ایک اسکول میں گیا, بڑا وہ ریناؤنڈ اسکول تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتائیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کون ہے, یہ ڈاکٹر عمر سیف کون ہے, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں کون ہے, یہ عبدالستاریدی کون ہے, یہ سلیم گوری کون ہے. تو ان کو نہیں پتہ تھا. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتائیں یہ جنت مرزا کون ہے, یہ ڈکی بائی کون ہے, یہ سسٹرولوجی کیا ہے, تو وہ موسٹلی بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے کہا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو کچھ بچے کہتے ہیں ہم نے بڑے ہو کے نا یوٹیوبر بننا ہے, ہم نے بڑے ہو کے ڈکی بائی بننا ہے. تو آئی واز سرپرائزڈ, میرے لیے وہ ایک ٹراما تھا کہ یار ہم اپنے ہیروز کو بھی انٹروڈیوس نہیں کروا پائے. یہ جو ٹیچرس ہیں نا یہ ہماری قوم کے ہیروز ہیں, بڑے بڑے شاندار, بڑے بڑے اچھے ٹیچرس ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. آپ نے
کبھی کسی تقریب میں کسی ٹیچر کو دیکھا ہے کہ اس کو بلایا گیا ہو, کبھی اس کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا ہو, کبھی اس کے گلے میں ہار پہنائے گئے ہوں, کبھی آپ نے اس کی سروسز کو ایکنالج کیا ہو؟ کبھی نہیں ہوتا. ایک ٹیچرس ڈے ہوتا ہے, اس میں بھی مطلب آپ فارملی رسمی طور پہ کیا کرتے ہیں جی, یہ کارڈ بنا دیا. مطلب ٹیچرس ڈے سیلیبریٹ کرنے سے آپ ٹیچرس کی سروسز کو ایکنالج نہیں کر سکتے, آپ ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک سیریمونیل سی بات ہے. مطلب سارا سال آپ ٹیچرس کو ایک سلیو کے طور پہ ڈیل کریں اور ٹیچرس ڈے پہ آپ ان کو ایک خوبصورت سا کارڈ بنا کے آپ گفٹ کر دیں اور آپ کہیں کہ جی ان کا حق ادا ہو جائے گا. سو دس از ویری irrational اپروچ نا, یہ مطلب ایک قسم کی منافقت ہے. تو آئی بلیو کہ یہ جو ٹیچرس کی عزت نہیں کی جا رہی, اس میں مارکیٹ فورسز کا بھی رول ہے, اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے. میں یہاں پہ کوئی خود نمائی نہیں کر رہا, میں یہاں پہ اپنی پرسنل بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے. اب الحمدللہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں, تو میرے بچوں کو جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں, یہ میرے بچوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو دروازے پہ ریسیو کرنا ہے, جب وہ جائیں گے تو دروازے تک چھوڑ کے آنا ہے. اب 3 سال سے میرے بچے ان سے قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بچے ایسا ہی کرتے ہیں. جب قاری صاحب آتے ہیں, قاری صاحب کو کس طرح سرو کرنا ہے, ہر چیز بچے خود مینیج کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کو ٹیچرس کی عزت کرنا سکھاتے ہیں تو پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ٹیچرس کا کیا مقام ہے. جب ماں باپ اور اسکول ایڈمنسٹریشن اسٹوڈنٹس کے سامنے بچوں کو ٹیچرس کی تذلیل کرے گی, ان کو نیگیٹیولی ڈسکس کیا جائے گا, تو کون ٹیچرس کی عزت کرے گا؟ سو دیز آر سم فیکٹرز اینڈ آئی بلیو کہ اگر آپ نے ایک قوم کی تعمیر کرنی ہے تو آپ کو آج کے ٹیچر کو امپاور کرنا ہوگا, آج کے ٹیچر کو وہ اعتماد دینا ہوگا کہ جو اعتماد اس کی خود ہی کو نرچر کر سکے, جو اعتماد اس کے پیراڈائم میں ایک شفٹ لے کے آ سکے کہ ہاں یار ہم واقعی ہی قوم کے معمار ہیں. آپ جاپان میں دیکھیں, جاپان میں ٹیچر کی کتنی رسپیکٹ ہے, امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, اٹلی میں دیکھیں, لیکن یہاں پہ تو ٹیچرس کا تو برا ہی حال ہے. سو دیز آر دا بٹر ریالٹیز, یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک مدر کا کویشچن ہے, پیرنٹل ایلائنیشن کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اوکے, اچھا صدام, ایسا ہے کہ ہم نے نا اسمارٹ پیرنٹنگ پہ, ہولسٹک پیرنٹنگ پہ کافی پوڈ کاسٹ بھی کی ہے, اور اس میں ہم نے ہولسٹک پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہوئے ڈسکس کیا کہ بھائی چائلڈہڈ پیرنٹنگ کیسے ہونی چاہیے, ایڈلٹہڈ پیرنٹنگ میں پیرنٹس کو بچے کو ہولسٹکلی ریز کرنے کے لیے کن چیزوں کو, کن باتوں کو فالو کرنا چاہیے. سو مجھے ذاتی طور پر ان باکس میں نا بہت سے ایسے کویشچنس آئے کہ آپ نے نا پیرنٹنگ پہ بات کی ہے لیکن آپ نے سنگل پیرنٹنگ پہ بات نہیں کی, یا آپ پیرنٹل ایلائنیشن پہ بات نہیں کرتے. تو آئی ڈیسائیڈڈ, اور پرسنلی میں نے ہی یہ ٹیم سے کہا تھا کہ آپ اس کویشچن کو لاسٹ میں ڈلوائیں. دیکھیں, وین اٹ کمس اباؤٹ پیرنٹل ایلائنیشن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے آپسی تعلقات خراب ہو جائیں ڈیو ٹو ڈیورس, ڈیو ٹو سیپریشن, یا اگر سیپریشن نہیں بھی ہوئی اور میاں بیوی کے آپسی تعلق ٹھیک نہیں ہیں, ان میں اتنی زیادہ سویرٹی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں, اور آپ ایک دوسرے کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ صاحب اولاد ہیں, آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں پیرنٹ میں سے کسی ایک پیرنٹ میں ایک ایسا ٹاکسک بیہیویئر نظر آتا ہے کہ اس بیہیویئر کے نتیجہ میں ایک پیرنٹ اپنے بچے کو دوسرے پیرنٹ کے خلاف ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اور آپ ٹارگیٹڈ پیرنٹ کے بارے میں اپنے بچے کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ جس سے ٹارگیٹڈ پیرنٹ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, آپ اس کی کردار کشی کرتے ہیں, اور آپ بچے کے دماغ میں, بچے کے ذہن میں, بچے کی سوچوں میں اتنا زہر گھول دیتے ہیں کہ بچہ اپنے اس ٹارگیٹڈ پیرنٹ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے. تو اس سارے کے سارے پروسیس کو ہم پیرنٹل ایلائنیشن کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. اس کی ریزن میں نے انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ میں بتا دی کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے, بچہ کسی ایک پیرنٹ کے پاس چلا گیا ہے, لیٹ سے کہ جی مدر کے پاس چلا گیا, تو اب مدر جو ہے نا وہ بچے کو
فادر کے بارے میں اتنا زہر گھول رہی ہے کہ بچہ اس باپ سے اپنے باپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نا نارسسسٹک اپروچ ہوتی ہے. ان میں ایک نرگسیت پسندی ہوتی ہے, اور اس نرگسیت پسندی کی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ ان کے کنٹرول میں رہیں. نہ صرف وہ اپنے بچوں کو اتھارٹیرین وے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے پارٹنر کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں نا, جو نرگسیت پسند ہوتے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ حد سے زیادہ سیلف لو میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر بندے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس کنٹرول کرنے کی روش میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پارٹنر کو بچوں کے ذریعے کنٹرول کرواتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کو پیرنٹل ایلائنیشن کی مدد سے اپنے پارٹنر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری اس میں جو چیز میں نے دیکھی ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ کہیں نہ کہیں لائف کے کسی چیپٹر میں آپ نے خود اس ٹراما کو فیس کیا ہوتا ہے, مطلب آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ایک فادر اگر اپنے بچے کو اپنی بیوی کے بارے میں, بچے کی ماں کے بارے میں جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے بچپن میں اپنے باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو یا اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو, اور اس نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہو. تو اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اب وہ اسی بیہیویئر کو ایگزیبٹ کر رہا ہے. تو آپ کی جو نرچرنگ تھی وہ کہیں نہ کہیں اس بیہیویئر کا باعث بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے ایک پارٹنر بچوں کو دوسرے پارٹنر کے بارے میں, دوسرے پیرنٹ کے بارے میں اس قسم کے بیہیویئر کی مدد سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے, مینٹلی ایموشنلی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا, سب سے جو خطرناک نقصان ہے وہ ایک بچے کی ایموشنل ہیلتھ پہ ہے, اس کی ایموشنل ویل بینگ پہ ہے, اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ ہے. اب ایموشنل سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ پیرنٹل ایلائنیشن اس انداز میں اثر انداز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نا اس بچے کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوگی. یہ وہ بچہ ہوگا جو تعلق کو ترسا ہوا ہوگا, یہ وہ بچہ ہوگا کہ جس کے اندر اٹینشن ڈیفیسٹ, افیکشن ڈیفیسٹ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا. یہ وہ بچہ ہوگا کہ جس کے لیے کسی بھی دوسرے انسان سے فوری تعلق بنانا اور اس کے ساتھ فوری تعلق ختم کرنا بڑا آسان ہوگا. تو یہ جو ایموشنل سٹارویشن ہے, جذباتی بھوک ہے, یہ ان بچوں کے اندر آئے گی جو بچے پیرنٹل ایلائنیشن کا شکار ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے ایموشنل بلینکنس. ایموشنل بلینکنس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں میں نا ایمپتھی نہیں رہتی. دیکھیں, جب آپ کے اماں ابا میں سے کسی ایک نے آپ کو اتنا ایکسپلائٹ کر دیا اور آپ نے اپنی ماں کو, آپ نے اپنے باپ کو ایک بڑے ہی بھیانک روپ میں دیکھا, مطلب دیکھیں نا, بچہ تو معصوم ہوتا ہے نا, تو آپ اس کے مائنڈ میں جو چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں, بچہ وہی لینگویج بولنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم بورڈ لینگویج کہتے ہیں. مطلب بچے کو اس لینگویج کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہوں, میں کس قسم کے ورڈز یوز کر رہا ہوں, لیکن وہ چیزیں جو اس کو انجیکٹ کی جاتی ہیں وہی چیزیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ماں اپنے بچے کو اس کے باپ کے بارے میں جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے, تو بچہ اب اپنے باپ کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتا ہے کہ جی بابا گندے ہیں, بابا برے ہیں, بابا شرابی ہیں, بابا جو ہے نا وہ بد کردار ہیں, بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے, وہ ماما سے پیار نہیں کرتے, وہ ماما پہ ظلم کرتے ہیں. تو اب یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا اسٹیٹمنٹس بول رہا ہے. اس کی جو لینگویج سکلز ہیں وہ بھی اپ اسکل لیول پہ بلٹ نہیں ہوئی ہوتی, اس کو ان ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ بورڈ لینگویج کی مدد سے کیا کرتا ہے, وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتا ہے. تو یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں ایموشنل بلینکنس ہوتی ہے, ان میں ایمپتھی نہیں ہوتی. یہ اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی انسان تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دے آر ویری انسینسٹیو ٹو ادر پرابلمس, رائٹ. اچھا, اس میں جو نیکسٹ ہے نا, ایز اے سیڈ ارلیئر کے سائیکولوجیکل ویل بینگ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ نا بہت بڑا ظلم ہوا ہے, کہ ان کا باپ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی ماں ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی ایموشنل نیڈس پوری ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کوگنیٹیو نیڈس, اس کی سوشل نیڈس, اس کی جو
فزیکل نیڈس ہیں وہ پورا ہونا ضروری ہیں. لیکن جب ایک بچے کو ایک پیرنٹ کا پیار نہیں ملتا یا اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا کہ اب وہ ایک پیرنٹ سے شدید قسم کی نفرت کرنے لگتا ہے, وہ اس سے دور ہونے لگتا ہے, تو اب اس کی وہ نیڈس تو پوری نہیں ہوں گی. جب وہ نیڈس پوری نہیں ہوں گی تو یہ بچے سٹارٹ میں جو ہے نا وہ ٹراما میں جاتے ہیں, پھر وہ ٹراما ان کو ہائپر سٹریس کی طرف لے کے جاتا ہے, سٹریس پھر انگزائٹی, اور انگزائٹی پھر ڈپریشن. اور ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ, بچوں میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے پیرنٹ میں سے کسی ایک پیرنٹ کی پیرنٹل ایرائنیشن کا شکار ہوتے ہیں. اس میں پھر جو نیکسٹ ہم نے دیکھا ہے نا ان بچوں میں جو بڑے ہمیں بیہیویئرل پرابلمس نظر آتے ہیں کہ یہ بچے اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں. یہ بچے نا دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ بچے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ایسی ہے, اگر ان کے اپنے ایسے نکل آئے ہیں, مطلب اگر سگا باپ اور سگی ماں اس قسم کی ہے تو وہ کسی پہ کیوں ٹرسٹ کریں. تو یہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اور یہ پھر لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. اور پھر ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق نبھانا, بنانا اور اس تعلق کے حسن کو انجوائے کرنا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کلاس رومس میں کچھ بچے بالکل الگ تھلگ سے بیٹھتے ہیں, وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. تو ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ایکسٹریم لیول کے انٹروورٹ ہوں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بہت واویلا مچاتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, بہت برا ریئیکشن دیتے ہیں, وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ بالکل اینٹی سوشل ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ان کو گھر کے ماحول میں نظر آتی ہیں, وہ ٹاکسک ماحول کہیں نہ کہیں ان کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر پھر اس کی ایک اور بھی بڑا اس کا برا ریپرکشن ہے کہ یہ بچے اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پاتے. ان بچوں کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں اور یہ بچے ایک سیلف گلٹ میں آ جاتے ہیں. مطلب ان کے اندر یہ گلٹ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ میرا ڈیڈی یا میری ماما ایسی ہیں تو اب جو ہے نا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں گا, میں بھی اپنے پیرنٹس پر ہی جاؤں گا. تو یا کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اب میرے پیرنٹ میں سے ایک ٹھیک نہیں ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب دونوں پیرنٹ میں سے ایک پیرنٹ بچے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا, تو وہ بچے کو ایکسٹریم لیول پہ ایکسپلائٹ کرتے کرتے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں یا لائف کے ایشوز میں بچے کو انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ بچے کو جتنا انوالو کر رہے ہیں نا, بچہ اتنا ڈریگ ہو رہا ہے آپ کے ایشوز میں, وہ بچہ اتنا کنفیوز ہو رہا ہے, وہ بچہ اتنا ہی ایموشنلی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. تو آئی بیلیو کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں ان تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک بچے آپ کی پراپرٹی نہیں ہیں. اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا یہ آپ کی ریت ہیں اور آپ سے آپ کی ریت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. دیکھیں بچے اس دنیا میں ایک بایولوجیکل پروسیس کی مدد سے اللہ کی توفیق سے آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے اس کی ریزنگ اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ ایک صحت مند انسان بن سکیں, ان کی ایموشنل, فزیکل, کوگنیٹیو, سوشل نیڈس پوری ہو سکیں. اگر آپ نے اس میں کوتاہی برتی اور آپ کا بچہ کسی بھی نفسیاتی مسئلے میں آتا ہے, کسی بھی جسمانی مسئلے میں آتا ہے اور وہ ایک صحت مند انسان نہیں بن پاتا, تو روز قیامت آپ سے سوال پوچھا جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ میاں بیوی آپسی جھگڑوں میں بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کارڈیل نہیں ہے, آپ اس تعلق کو نہیں نبھا سکتے, تو فار گاڈ سیک آپ بچے نہ پیدا کریں. بہت سی فیملیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کا آپسی تعلق ٹھیک نہیں ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے نہیں ہے یا یہ بندی میرے لیے نہیں ہے 6 مہینے سال میں, لیکن وہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ بیبی پلاننگ کی طرف آتے ہیں کہ ہاں نہیں جب بیبی ہو جائے گا, جب اولاد آ جائے گی تو ان کا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور ہماری سوسائٹی میں, پیٹریارکل سوسائٹی میں, ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کے بعد وہ اس شخص کو نہیں چھوڑ پاتی. کیونکہ جو میکا ہے وہ بھی سپورٹ نہیں کرتا, اور پھر یہاں پہ ہر عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, یہاں پہ ہر عورت اتنی امپاورڈ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اسکل سیٹ کی مدد سے, اپنی ایجوکیشن کی مدد سے سیلف سفیشینٹ ہو سکے, وہ خود کما سکے, اپنی ضروریات زندگی خود پوری کر سکے. تو یہ چیلنجز ہمارے یہاں پہ ہیں. تو آئی ریکویسٹ کہ بھائی اگر آپ کے آپسی تعلق ٹھیک نہیں ہے,
اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھے انداز سے کیری نہیں کر پا رہے، آپ اس تعلق کو نہیں نبھا پا رہے، تو پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنے بچوں کے سامنے نہ ہی لڑائی جھگڑے کریں اور نہ ہی بچوں کو آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں ایکسپلائٹ کریں. یہ جو پیرنٹل ایلائنیشن ہے یہ نہ صرف آپ کے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بلکہ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جس پارٹنر نے، جس پیرنٹ نے بچے کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی وہ شدید قسم کی نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے بھی وہ باغی ہو جاتے ہیں. سو آپ یہ مت سمجھیں کہ جی آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں بچے کو ایکسپلائٹ کریں گے، ایموشنلی آپ اس کو ٹاکسک کریں گے تو وہ بچہ آپ کا ساتھ دے گا. ابھی وہ بچہ ہے وہ شاید آپ کا ساتھ دے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوگا وہ چیزیں اس کو کلیئر ہوں گی تو آٹومیٹیکلی وہ آپ سے بھی شدید نفرت کرے گا. سو دس از واٹ کہ ہمیں جو پیرنٹنگ ہے اس کی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان نیگیٹو ایکٹ سے بالکل دور رہنا ہے. محمد موسیٰ کا کویشچن ہے، سر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہو تو کس مفسر قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے؟ اوکے اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور آئی تھنک کہ سب سے بہترین کویسچن ہے. اچھا صدام، ایسا ہے کہ اللہ کے لامحدود فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے میں نے اور میری ٹیم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ قرآن کا جو ترجمہ ہے نا وہ اپنے سوشلز پر شیئر کرتے ہیں. اور ہم نے یہ سلسلہ کوئی لاسٹ 2-3 منتھ سے شروع کیا ہوا ہے، چونکہ اللہ نے توفیق دی. میں نے پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، پھر میں نے اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ، اور پھر 2-3 جو مفسر قرآن ہیں ان کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو فہم قرآن کا سلسلہ ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. اب دیکھو یار، یہ جو سوال ہے نا کہ کس مفسر کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو آئی بیلیو کہ آپ کو نا 3 سے 4 جو مفسرین ہیں ان کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک مفسر کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کی جو فہم ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے. جب آپ کسی دوسرے کو پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر اس نے اس آیت کو اس انداز میں ایکسپلین کیا ہے تو دوسرے مفسر نے اس کو کس انداز میں پرسیو کیا ہے، کس انداز میں ایکسپلین کیا ہے. تو اس میں ریکویسٹ میں یہی کروں گا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان چکروں میں نہ پڑھا کریں کہ فلاں کو پڑھنا چاہیے فلاں کو نہیں پڑھنا چاہیے. آپ 2 سے 3 مفسرین کے تراجم کو، آپ تفاسیر کو پڑھیں تو اللہ پاک جو ہے نا جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن آپ پہ جو ہے نا وہ کھلتا چلا جاتا ہے. مطلب قرآن کی آپ کو سمجھ عطا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ رب کی ذات آپ سے کیا بات کنوے کرنا چاہتی ہے. اور قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اللہ پاک کی ذات قرآن میں صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ روشن اور واضح آیات ہیں اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. سمجھنے والا ہو تو بالکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے. دیکھیں قرآن میں نا صدام 2 قسم کی آیات ہیں یا 3 قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے، کچھ آیات ہیں جن کا تعلق محکمات سے ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مشکلات قرآن سے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا موسٹلی حصہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی تھوڑی سی فہم رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے. مطلب قرآن میں جو ہے نا وہ سوشیالوجی کو ڈسکس کیا گیا ہے، گڈ گورننس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اکنامکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ایمبریولوجی کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہسٹری کو ڈسکس کیا گیا ہے. مطلب اللہ نے جتنی بھی اقوام کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور قوم فرعون کا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. تو یہ جتنی بھی اقوام کا ذکر کیا ہے یہ ساری کی ساری اقوام کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم ہسٹری کو ڈسکس کریں، ہم دیکھیں کہ ماضی میں اقوام کون سی تھیں، ان پہ کن انبیاء کرام کو، کن رسولوں کو بھیجا گیا اور کس طرح ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، اللہ نے کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا. تو یہ جو ایمبریولوجی ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، گڈ گورننس ہے، یہ جو علم فلکیات ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آپ کے قرآن میں ڈسکس ہوا ہے اور اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آئی بیلیو کہ ہر مسلمان کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہر قیمت پہ پڑھنا چاہیے. میں تو اس چیز کا اتنا پروپوننٹ ہوں کہ یار میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے نا، اس نے 50 PhDs کی ہیں، اگر اس نے قرآن کو ترجمے سے نہیں نہ پڑھا تو اس کی نا ان PhDs کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ قرآن کے نا ہم سے 5 سے 6 مطالبے ہیں.
قرآن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کی تعظیم کریں، ہم قرآن کا ادب کریں. تو ادب تو ہم الحمدللہ بہت کرتے ہیں. ہم قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے ہم اس کو طاقوں میں سجاتے ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا جو دوسرا مطالبہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. اب ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ماہ رمضان چل رہا ہے، کوئی آپ سے کہے گا کہ جی میں نے 2 قرآن مکمل کیے، کوئی کہے گا 3 قرآن مکمل کیے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تلاوت کرو، لیکن تلاوت کا جو حکم ہے نا ہمیں اس چیز کو اس انداز میں پرسیو کرنا چاہیے کہ قرآن عربی زبان میں اترا اور جس قوم پہ اترا اس کی زبان بھی عربی تھی. اب وہ چونکہ عربی کو سمجھتے تھے تو جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ باری تعالیٰ کی ذات ان سے کن چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہے. اب ہم تو چونکہ اجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو قرآن کا ہم سے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے. اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے. اب جو سپیریئر بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یا تو عربی زبان سیکھیں، جب عربی زبان سیکھیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی. اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھتے تو میں تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ کوئی اور کام کریں نہ کریں، آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو دین کی سمجھ آئے گی. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون، اتنا اطمینان آئے گا، آپ کا رب کے اوپر توکل، یقین، اور آپ کی زندگی میں 360 ڈگری چینج آئے گا. مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے آپ کی جو اسپرچول کویشنٹ ہے، آپ کی جو روحانیت ہے، آپ کا جو روحانی اورا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اور کوئی بھی انسان جس کو اردو پڑھنی آتی ہے، جو تھوڑی سی بھی فہم رکھنے والا ہے، وہ جب اس قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا تو قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب نیکسٹ جو قرآن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اس قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے، تو تم نے اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اب جب آپ عمل کرو گے تو پھر اگلا قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اقامت دین کے لیے میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ گے جو لوگ ابھی تک اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے. کیونکہ دیکھو یار، خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ نا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ بات کہی اور اللہ کی گواہی بھی لی اور یہ بات کہی کہ میں نے جو پیغام تم لوگوں تک پہنچانا تھا نا آج میں نے پہنچا دی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم گواہی دو، اور سب لوگوں نے گواہی دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ نے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نا، جتنے بھی رسول ہیں، ان کو نا کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، رائٹ. مطلب جو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، رائٹ. اسی طرح جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جن قوموں کا ذکر کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. تو ان تمام قوموں کے لیے نا ایک خاص رسول، ایک نبی جو ہے نا وہ مقرر کیے گئے جنہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. لیکن جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا سلسلہ ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن رسالت کا سلسلہ جاری ہے. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے نا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری و ساری رکھنا ہے. اور وہ جاری و ساری کون لوگ رکھیں گے؟ وہ مسلمان رکھیں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اچھے کام کی تبلیغ کرتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے. اب یہ جو جماعت ہے نا، اس کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن کے فلسفے کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بحیثیت مسلمان، کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں؟ بالکل، یہ ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کو سمجھے بلکہ اس پہ عمل کرے، بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرے. اب جو تبلیغ ہے نا اس کے کئی طریقے ہیں. سب سے بیسٹ تبلیغ کیا ہے کہ ہم اپنے عمل سے تبلیغ کریں. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یار آج کے دور میں جو سب سے بیسٹ تبلیغ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا مومن بنا لیں کہ جب کافر یا کوئی مشرک آپ کو دیکھے نا، یا کوئی ملحد آپ کو دیکھے،
ایتھیسٹ آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ یار یہ کیسا مومن ہے, کیا شاندار انسان ہے, تو وہ آپ سے انسپائر ہو. مطلب یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ جو آپ اپنے عمل سے کر سکتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں, نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. مطلب ہم جو ہے نا وہ حادثاتی طور پہ مسلمان ہیں, اور پھر ہم نے دین کو بھی نا اپنی چوائس سمجھا ہوا ہے. مطلب ہم دین میں بھی نا ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں, اور ان چیزوں کو ہم مائنس کر دیتے ہیں جو چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو یہ جو بیہیویئر ہے نا, یہ جو اپروچ ہے, یہ ہمیں دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث نہیں بنا سکتی. یہ نہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی میں بہتری کا باعث ہے, نہ ہماری اخروی زندگی میں بہتری کا باعث ہے, بلکہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ کے متنفر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں, نہ یہ دین میں بہتر ہے, نہ یہ دنیا میں بہتر ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے, مطلب ہم کسی بھی کام میں بہتر نہیں ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج لوگ اسلامک پریکٹسز سے کیوں دور جا رہے ہیں, آج ہماری نوجوان نسل اسلامک پریکٹسز کی طرف کیوں راغب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں, وہ صرف بات کرتے ہیں, وہ چیزیں ان کے عمل میں نظر نہیں آتی. تو میں اپنی بات کو اس نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گا کہ بھائی پلیز فار گاڈ سیک, خدا کے لیے, آپ اپنے بچے کی اسکول کے ایڈمیشن کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, آپ کو اس کے اٹھنے جاگنے کی فکر ہے, آپ کو اس کے ہوم ورک کی فکر ہے, آپ کو اس کے ٹیوٹر کی فکر ہے, آپ کو اس کے ایگزامس کی فکر ہے, لیکن آپ تھوڑی سی فکر اپنے بچے کی جو ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی کریں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اگر ہمارا بچہ جو ہے نا وہ آگ کی طرف جائے گا نا تو ہم اس کو بچائیں گے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ایز اے پیرنٹ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین کے بارے میں آگہی دیں, ہم اپنے بچے کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اور صرف تسبیح پھیرنے سے, نمازیں پڑھنے سے نہیں ہم کنیکٹ ہوں گے. ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر کنیکٹ ہوں گے. اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سونا, میرا جاگنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا رزق کمانا, میرا نوکری کرنا, میرا بزنس کرنا, میری معاشرت, میری ساری کی ساری چیزیں اسلامک فریم ورک کے اندر ہوں گی. تب جا کے ہم دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنیں گے, تب جا کے ہماری اولادیں بھی ہم سے انسپائر ہوں گی. تو اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی اولاد پہ سختی کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں اتنے فکر مند ہو سکتے ہیں, تو بھائی ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کیوں نہیں فکر مند. مطلب یہ دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے نا, تو ہم اس کھیل تماشے کے چکر میں اتنے پریشان ہیں. اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے جو اسلام میں بتائی گئی ہے کہ وہ محض ایک دن ہے نا, مطلب ایک لمحہ شاید, اور جو اخروی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو قیامت کی ہولناکیوں کا پتہ چلتا ہے, آپ کو عذاب جہنم کا پتہ چلتا ہے, آپ کو ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو جنت کی بشارتیں جن کو دی گئی ہیں. آپ کو ایک مومن کی ٹریٹس کا پتہ چلتا ہے, آپ کو منافقین کا پتہ چلتا ہے, آپ کو انسان کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے, آپ کو کائنات کے رازوں کا پتہ چلتا ہے, آپ کو کائنات کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ تمام علوم کا سورس ہے, منبع ہے. اور یقین مانیں کہ جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے قرآن اتنا آپ پہ کھلے گا. ایک ایک آیت اتنی ڈیپ ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسا کلام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے نا, تو معجزہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے. مطلب ایک ہوتی ہے عالم خلق, مطلب وہ چیز کہ جس میں مادی وسائل درکار ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے عالم امر. عالم امر سے جس چیز کا تعلق ہوگا وہ عام چیز نہیں ہوگی. اور قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو معجزہ ہے, جس کو آپ جتنا پڑھتے ہیں یہ اتنا آپ پہ کھلتا ہے. تو میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے کہ بھئی اپنے بچوں کو فہم قرآن دیں, خود قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. یقین مانیں آپ جو ہے نا کسی انسان کے محتاج نہیں رہیں گے. مطلب جو دین کی ڈیفینیشنز ہم نے ڈفرینٹ لوگوں سے سنی ہے نا بچپن سے, تو جب آپ خود قرآن کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, جب آپ کے بچے اس چیز کو سمجھیں گے, تو آپ کسی دوسرے تیسرے انسان کی محتاجی کی طرف نہیں آئیں گے. آپ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوں گے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ رب آپ سے ہی ہم کلام ہو رہا ہے.